الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم امام مظلوم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ایک کربناک اور دردناک واقعہ ہے۔ اس ظلم میں جو بھی کچھ ہوا، زمین بھی روئی، آسمان بھی روئے، جنات بھی روئے اور انسان بھی روئے۔ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اس واقعے کو سن کر روئے نہ، غم محسوس نہ کرے۔ مسلمان تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اس تکلیف کو، اس غم کو محسوس نہ کرے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک فکر اور دعوت کی بھی بات ہے۔ قرآن مجید نے بہت سارے واقعات کو ذکر کیا ہے، انبیاء کے، قوموں کے، کچھ انفرادی لوگوں کے بہت سارے واقعات کو ذکر کیا ہے، لیکن قرآن مجید کا عام اسلوب یہی ہے کہ جغرافیائی اور تاریخی طریقے سے ذکر نہیں کیا، عبرت اور اس سے نتیجہ حاصل کرنے کی نیت سے ذکر کیا گیا کہ انسان ان واقعات کے نتائج پر غور کرے اور اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں۔ تو اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے جہاں تاریخی اور جغرافیائی باتیں ہم سننا چاہتے ہیں، لیکن اصل مطلوب اس سے زیادہ کیا ہے کہ ان کی فکر کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا، کس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اس کو سامنے رکھ کر ہم حسینیت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ ہماری زندگیوں میں آج یزیدیت زیادہ ہے، حسینیت کم ہے۔ اس کو انشاءاللہ آخر میں موقع ہوا اور یاد رہا تو اس پوائنٹ کو ذکر کروں گا۔ کل رات درسقرآن.com کے بیان میں جو ان کا سلسلہ تھا رات کو کربلا کے واقعے سے متعلق، تو اس میں ذکر کیا تھا الحمدللہ۔ آج اگر موقع ہوا آخر میں یاد بھی رہا تو اس کو ذکر کریں گے کہ ہم سب یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم حسینی بن جائیں، لیکن عمل کے اندر ہم نہیں بن پا رہے۔ تو اس میں اس سارے واقعے کو سننے سے ہمیں اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عمل حسینی ہو جائے۔ دیکھیں، کربلا کا واقعہ ہو یا اس قسم کے مزید جو واقعات ہوتے ہیں، ایک تو یہ طرز عمل ہے کہ سال میں چند دن ان کا ذکر کیا جائے، غم منا لیا جائے اور بس ختم۔ اور ایک یہ ہے کہ ان کے مقاصد کو سمجھ کر، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقاصد تھے، ان کو سمجھ کر ان کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ان سے جا کے ملیں گے، ایک کہیں گے جی میں نے ہر سال آپ کا غم منایا، اور ایک کہے میں نے پوری زندگی آپ کے طریقے پر گزاری۔ خود فیصلہ کر لیجئے وہ کس سے زیادہ خوش ہوں گے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اہل بیت کو، اپنے خاندان والوں کو اور خود اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ اس مقصد کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانا، یہ ہے حسینیت اور یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی سے وہ خوش ہوں گے، بجائے یہ کہ ہم سال میں 2-4 دن ان کا ذکر کر کے باقی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، ان کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مقاصد تھے آپ کو اس پورے بیان میں نظر آئیں گے، ان کے خطوط سے، ان کے خطبات سے اور ان کے قول اور فعل سے، ان کے عمل سے، یہ سب باتیں نظر آئیں گی۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ پہلی بات، کتاب و سنت کا قانون دنیا میں رائج ہو جائے، قرآن اور حدیث کا قانون دنیا میں رائج ہو جائے، اسلام کے نظام عدل کو اثر نو قائم کرنا، آمریت اور ملوکیت کے بجائے خلافت جو نبوت کے نہج پر ہو، نبی کے طریقے پر ہو، اس کو قائم کرنا، حق کے مقابلے میں زور اور زر پرواہ نہ کرنا اور کسی کے رعب میں نہ آنا۔ زور اور زر سے کیا مراد ہے؟ دوسرے کے مال پیسے سے اور دوسرے کی طاقت سے مرعوب نہ ہونا،
بلکہ حق کے لیے اپنی بات جاری رکھنا۔ اس کے بعد حق کے لیے اپنا جو کچھ قربان ہو سکتا ہو، اگر قربانی کا موقع آئے تو وہ قربان کر دینا، چاہے اولاد ہو، چاہے اہل بیت ہو، چاہے گھر ہو، چاہے مال ہو، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک اور بات جو ان کی زندگی کے مقاصد میں ان باتوں میں اس واقعے میں آج آپ کو نظر آئے گی، وہ کیا کہ خوف و ہراس اور مصیبت میں بھی گھبرانا نہیں، اللہ پر توکل رکھنا، عین پریشانی کے عالم میں بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنا، اسی کی طرف رجوع رکھنا، یہ وہ مقاصد ہیں زندگی گزارنے کے جو اس کربلا کے واقعے سے ہمیں ملتے ہیں۔ اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو کربلا کا واقعہ ہے، اس میں دو طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے بے وفائی اور اپنے محسنوں کے ساتھ بے دردی کا معاملہ کیا، اپنے عہد و پیمان کو توڑا اور دشمنی اختیار کی، اور ان میں بھی کمال کر دیا کہ اس کی نظیر ملنا بہت مشکل ہے، اتنا ظلم کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ جیسے ابن زیاد اور اس کا پورا ٹولہ۔ دوسری طرف آپ کو ایک اور جانثار لوگوں کا ایک طبقہ نظر آتا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے چلا اور آخر دم تک آپ کے ساتھ ہی رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ان کو کہا، دیکھو تم اپنی جان بچاؤ اور واپس چلے جاؤ، دشمن کو میری ضرورت ہے، وہ مجھے پالیں گے، پھر تمہاری طرف اتنی توجہ نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے بغیر زندگی کا بھی کیا مزہ، تیرے بغیر بھی کیا جینا، کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم لوگوں کو جا کے کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بڑوں کو دشمنوں کے حوالے کر گئے اور اپنی جانیں بچا کے لے آئے، اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے اس بات کی ٹھان لی کہ جب تک آنکھ میں روشنی باقی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنا ہے، اگرچہ وہ جانتے تھے کہ تعداد میں تھوڑے ہیں، دشمن بہت زیادہ ہیں، اور یہ نتیجے کا بھی ان کو تقریباً یقین پہلے سے ہی ہو گیا تھا کہ سب کی شہادت بھی پکی ہے، لیکن انہوں نے جانثاری کی، ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ ایسی جماعت کی مثال ملنا بھی مشکل۔ تو دونوں طرف سے یہ باتیں، ایک طرف سے ظلم کی مثال ملنا مشکل اور ایک طرف سے وفا کی مثال ملنا مشکل۔ یہ واقعات کیا ہیں؟ ایک خون کا دریا ہے، جو بھی اس کے اندر بہے گا، اس کو سنے گا، یقیناً اس کے دل کو غم بھی ہوگا اور آنکھ سے آنسو بھی نکلیں گے۔ واقعات شروع ہونے سے پہلے جو پس منظر بیک گراؤنڈ بن رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ بہت اہم ہے بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک کے بعد خلیفہ بنتے اور امت بڑھتی پھیلتی رہی، فتنے موجود نہ تھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا اور ان کے لیے پانی بند کر دیا گیا، ان کی شہادت کے بعد سے جو فتنے اٹھنے شروع ہوئے، پھر وہ بڑھتے ہی رہے، پھیلتے ہی رہے، حتیٰ کہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومتیں بھی آئیں، لیکن یہ فتنے چلتے رہے اور منافقین بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے شکنجے میں لاتے رہے اور سازشیں کرتے رہے، اور یہود کی سازشیں ہر وقت ہر لحظہ بڑھتی ہی چلی گئیں۔ جب خلافت کا سلسلہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے تو اس دور میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ باقی نہ رہا، اس کے اندر کمی آ گئی اور کئی ایسے فتنے بھی آ چکے تھے۔ تو بعض لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا، کہنے لگے کہ سخت فتنے کا زمانہ ہے، آپ کوئی خلافت کے بارے میں، اپنے بعد خلافت کے بارے میں کوئی ایسا انتظام خود ہی کر دیں کہ بعد میں تلواریں نہ نکلیں اور کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس طرح کے معاملات پیش آئے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے یزید کا نام پیش کیا کہ جی یزید خلافت، آپ کے بعد خلافت کا سب سے زیادہ اہل ہے، ملکی سیاست اور معاملات کو بہتر نظر سے دیکھ سکتا ہے، اور کوفہ سے 40 لوگ آئے اور جنہوں نے باقاعدہ آ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اپنے بعد آپ یزید ہی کو ولی عہد نافذ کر دیں، نامزد کر دیں۔ اس طرح کے معاملات چلتے رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ مخصوص لوگوں سے، قریبی لوگوں سے مشورہ بھی کیا، کچھ نے رائے سے اتفاق کیا اور کچھ نے اختلاف کیا۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی سوچتے رہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، لیکن بہرحال یزید کی بیعت کے اوپر جو ہے وہ طے کر لیا گیا کہ حضرت معاویہ کے بعد یزید جو ہے مملکت اسلامیہ کا خلیفہ بنے۔ اچھا، اس وقت تک یزید کی جو فسق و فجور تھی نا، جو اس کے اندر کا اصل تھا، وہ ظاہر نہیں ہوا تھا، کسی کے بھی اوپر ظاہر نہیں تھا، تو ان کو جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیا۔ اور ایک عجیب معاملات چلے کہ شام اور عراق اور دوسرے بلاد اسلامیہ کے لوگ آتے رہے اور وہ اس موقف کو قبول بھی کرتے رہے اور یزید کی بیعت کے اوپر متفق ہو گئے۔ تو امت اسلامیہ کا، مملکت اسلامیہ کا بہت بڑا حصہ یزید کی بیعت کے اوپر متفق ہو گیا اور خود امیر المومنین بھی متفق ہو گئے۔ اب معاملہ آیا حجاز مقدس کی طرف، مکہ اور مدینہ کی طرف۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر مکہ اور امیر مدینہ دونوں کو حکم دیا کہ بھئی وہاں جو سادات اور اہل بیت موجود ہیں ان کو یزید کی بیعت کے اوپر قائل کیا جائے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کا جو عامل تھا، مروان اس کا نام تھا، گورنر کہہ لیں، عامل کہہ لیں، اس نے مسجد میں خطبہ دیا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑوں یعنی حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد کا خلیفہ مقرر کر دیا ہے، اور آپ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ سارے اہل مدینہ ان کی بیعت کر لیں۔ جب یہ بات اس نے کہی تو فوری طور پر عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ غلط ہے، اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کرنا یہ ابوبکر اور عمر کی سنت نہیں، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، یہ تم غلط کہتے ہو۔ خیر، حجاز کے جتنے مسلمان تھے، جو عام مسلمان تھے، ان سب کی نظریں جو ہے نا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر لگی ہوئی تھیں۔ وہ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت معاویہ کے بعد اگر کوئی خلافت کا اہل ہے تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بزرگ شخصیات تھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو جب مدینہ کے گورنر کی طرف سے یہ بات پیش کی گئی تو اہل مدینہ ان اکابرین کی طرف متوجہ تھے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے تو کتاب و سنت کا ایک ہی اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ جو ہے یہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کوئی تعلق نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا ہی آئے، اس میں تو اہل ہونا ضروری اور مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کو دیکھنا ضروری۔ اور دوسرا، ان حضرات کے نزدیک یزید کے اندر کوئی ایسی خاص کوالٹی بھی نہ تھی کہ اس کو یہ یہ اہلیت اور یہ جو ہے وہ حکومت دی جاتی اور یہ منصب دیا جاتا۔ بہرحال تو مکہ اور مدینہ کے اندر کچھ لوگ تھے جو بڑے بڑے نام تھے، یہ لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن باقی دور دراز کے ممالک میں یزید کی خلافت اور ولی عہدی کے اوپر تمام مسلمان ممالک طے کر چکے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 51 ہجری میں مدینہ طیبہ کا سفر کیا اور ان تمام اکابرین سے نرم گرم گفتگو کی اور ان لوگوں نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ کے پاس چلے گئے کہ بھئی یہ لوگ میری مانتے نہیں ہیں، میں امیر المومنین ہوں۔ امی عائشہ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری رائے ہے اور ان کی رائے ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ تم ان کے اوپر زبردستی کرتے ہو، جبر کرتے ہو اور قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہ ام المومنین، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے دلوں میں ان سب بزرگوں کا احترام ہے اور یہ باتیں آپ تک غلط پہنچی ہیں، تاہم یزید کے اوپر ساری مملکت طے کر چکی ہے، یہ چند لوگ اگر آ جائیں تو امت میں فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، تو میری یہ رائے ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو آپ کی اور ان کی رائے کا معاملہ ہے، میری بات کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آئیے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت معاویہ کے مدینہ کے قیام کے دوران کہیں ہمارے اوپر کوئی زبردستی نہ کی جائے، تو ان دونوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ یہ دونوں مدینہ سے مکہ کی طرف موو کر گئے، مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ بھی حج کی نیت سے مکہ چلے گئے۔ یہ چاروں بزرگ جو حضرات تھے، انہوں نے سوچا کہ ہمیں
کیا بات کرنی، ہم واپس ہی ہم مدینہ سے مکہ چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر پریشر کوئی نہ آئے۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور ان لوگوں سے الگ الگ باتیں کی۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم تو یہ کہتے تھے کہ امیر کے بغیر ایک رات بھی نہیں گزرنی چاہیے، تو میں نے امیر طے کر دیا تو تم مانتے نہیں ہو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کی بھی اولادیں تھیں، اور آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے زیادہ خاص نہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے جو رائے قائم کی، آپ کے بڑوں نے وہ رائے قائم نہیں کی۔ آپ کو امت مسلمہ کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں کی تو آخر میں انہوں نے کہا کہ بھئی میری روایت تو یہ ہے کہ جہاں سارے ہو جائیں گے وہاں میں ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن ابی بکر سے بھی ملاقات کی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی ملاقات کی، اور ان حضرات نے شدت کے ساتھ انکار کیا کہ ہم ہرگز کسی صورت یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی شان۔ اس کے بعد یہ چند جو بڑے نام لیے کابرین کے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لوگ، یہ لوگ آپس میں اتفاق کر کے مشورہ کر کے حضرت معاویہ کے پاس گئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ ہم سے اصرار کرتے ہیں کہ یزید کی بیعت کریں، ہم وہ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ اپنے جو پیش رو ہیں جو آپ سے پہلے دنیا میں آئے، خلیفہ بنے، حکومتیں ملیں، آپ ان کی بات کو قبول کیجئے، اور 3 باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک آپ اپنے لیے چن لیجئے، پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کی، انہوں نے کہا کہ آپ وہ کام کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے بات کسی کو متعین ہی نہیں کیا، مسلمانوں کی آزادی رائے پر چھوڑ دیا کہ وہ جسے چاہے منتخب کر لیں۔ ایک تو آپ کے لیے یہ سنتیں ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یا وہ کام کریں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کہ انہوں نے اپنے بعد ایک ایسے بندے کو منتخب کیا جو نہ ان کا بیٹا، نہ رشتہ دار، نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار، اور خلافت کا اہل بھی جسے لوگ پسند بھی کرتے تھے، آپ ایسا کوئی بندہ چن لیجئے۔ اور تیسری رائے یہ پیش کی کہ اچھا پھر اگر آپ نہ نبی علیہ السلام کی کرتے نہ ابوبکر والی کرتے تو چلیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی صورت کو اختیار کر لیں کہ انہوں نے اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں کی شورا پہ چھوڑ دیا تھا کہ یہ 6 لوگ جو طے کریں گے پھر اب مسلمانوں کا امیر بنا لیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں بھئی یزید کی بیعت پہ اکثر ممالک جو ہیں وہ فائنل کر چکے ہیں اور باقاعدہ بیعت کر چکے ہیں، مسلمانوں کا ایک کلمہ طے کر چکا ہے ساری بات کو، تو اب میں آپ چند لوگوں کے لیے اس کو چھیڑ نہیں سکتا، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ مخالفت نہ کریں۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تقریباً اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ شام اور عراق کے عام لوگوں نے تو یزید کو قبول کر لیا، اور یہ حضرات جو ہیں انہوں نے قبول نہ کیا، لیکن بہت سارے دوسرے حضرات نے بھی امت کے نفع کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تلواریں نہ نکلیں، یزید کی بیعت کو قبول کر لیا۔ تاہم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکمل آخر وقت تک اس بات کے ہی رہے کہ یہ شخص خلافت کا اہل نہیں، حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید نے ان کی جگہ لے لی اور وہ خلافت کے اوپر تخت خلافت پہ بیٹھ گیا اور امیر المومنین اپنے آپ کو کہلانے لگا، اپنی بیعت اور کر لی۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بلایا تھا اپنے پاس اور کچھ وصیتیں کی تھیں، اور اس میں اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اہل عراق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں گے اور وہ ان کو اپنی دعوت دیں گے کہ بیعت کی، اور ہو سکتا ہے تمہاری ان سے کوئی لڑائی ہو، جنگ ہو، اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو نرمی کا معاملہ اختیار کرنا اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی عزت کا احترام رکھنا، اور ان کو ہرگز ان کی نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال کرنا مسلمانوں کا بڑا حق ہے، تمہاری تلوار ان کے خلاف نہ چلے۔ خیر ان کا انتقال ہو گیا۔ یزید جیسے ہی خلیفہ بنا، اس نے خلیفہ بنتے ہی مدینہ طیبہ کے جو والی تھا، جو گورنر تھا، ولید ابن عتبہ، اس کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر کو میری خلافت کے اوپر مجبور کرو اور ان کو ذرا سے بھی مہلت نہ دو۔ اب ولید کے بعد یہ خط پہنچا تو وہ پریشان ہو گیا
کہ میں کیا کروں؟ تو ولید نے مروان کو بلایا، مروان بن حکم ولید سے پہلے گورنر تھا مدینے کا، پوچھا بھئی میں کیا کروں، اور خط دکھایا۔ مروان نے کہا دیکھو ابھی تمام لوگوں کو حضرت معاویہ کی انتقال کی خبر نہیں ہے، آپ ان تینوں کو اپنے پاس بلا لیں اور تنہائی میں یہ خط دکھائیں اور بات پیش کریں اور کہیں کہ بھئی آپ لوگ یزید کی خلافت کو قبول کرو، اگر وہ قبول کر لیں تو معاملہ حل، جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو گیا، جو یزید نے بھیجا ہے وہ کام پورا ہو گیا، اگر نہیں آئے نہ مانے تو ان کو وہیں اسی مجلس میں اسی وقت قتل کر دیں تینوں کو، اور کسی کو نہ چھوڑیں، تو یہ آسان مسئلہ ہوگا آپ کا۔ خیر ولید نے مروان کی بات سن کے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ بھئی ان لوگوں کو بلا کے لاؤ۔ یہ قاصد پہنچا تو مسجد میں دو لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک عبداللہ ابن زبیر سے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو والی مدینہ بلا رہے ہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ تم لوگ جاؤ، ہم آتے ہیں، اور قاصد کے جانے کے بعد آپس میں کہا کہ بھئی یہ امیر کی مجلس کا وقت تو نہیں لگتا؟ عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ بھئی یہ تو امیر کی مجلس کا وقت نہیں ہے، یہ ہمیں جو بلایا جا رہا ہے یقیناً کوئی خاص مسئلہ ہے۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھ گئے، کہنے لگے کہ دیکھو مجھے یہ لگتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید خلیفہ بن چکا ہے، اور والی مدینہ کو خط آیا ہوگا، پیغام آیا ہوگا کہ ہماری بیعت جو ہے وہ یزید کے ہاتھ پر لے لی جائے، تاکہ لوگوں کو حضرت معاویہ کی خبر سے پہلے یہ مسئلہ پتہ لگ جائے اور معاملے کو وہ اس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ہاں واقعی مجھے بھی ایسا لگتا ہے۔ تو خیر حسین ابن علی رضی اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ میں ملنے تو جاتا ہوں لیکن میں چند نوجوانوں کو لے کے جاؤں گا، اکیلا نہیں جاؤں گا، دروازے کے باہر ان کو کھڑا کروں گا، اگر کوئی اندر مسئلہ ہوا تو پھر میں جا کے دیکھوں گا کیا کیا جاتا ہے۔ خیر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چلے، چند نوجوانوں کو دروازے کے باہر کھڑا کیا اور اندر پہنچ گئے۔ اندر جا کے دیکھا تو ولید بھی موجود، والی مدینہ، اور مروان بھی موجود، پرانے والا جو گورنر تھا مدینہ کا۔ تو انہوں نے پہلے تو دونوں کو سلام کیا اور اس کے بعد نصیحت کی کہ بھئی تم دونوں میں پہلے آپس میں کشیدگی اور تعلقات خراب تھے، اب میں تم دونوں کو ساتھ دیکھ رہا ہوں، اس کی مجھے خوشی ہے، اور خدا تم دونوں کو ہمیشہ ساتھ رکھے، خوش رکھے۔ پھر پوچھا بھی میرے بلانے کا مقصد؟ تو والی مدینہ عتبہ نے یزید کا، والی مدینہ ولید نے، یہ والی مدینہ طیبہ ولید نے یزید کا خط سامنے رکھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ انہوں نے خط پڑھا تو اس میں دو باتیں تھیں۔ پہلی بات اطلاع تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی، اور دوسری بات یہ تھی کہ ان حضرات کو فوری طور پر یزید کے ہاتھ پر بیعت کروایا جائے اور کوئی مہلت نہیں دی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ساری بات جب پڑھی تو سب سے پہلے تو تعزیت کی اور حضرت معاویہ کے لیے دعائے خیر کی، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو میرے جیسے آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ اس طرح تنہائی میں چھپ کر اتنا بڑا کام کر لے، آپ مجمع میں اعلان کریں، میں بھی وہاں موجود ہوں گا، اور اس کے بعد جو وقت ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے گا۔ والی مدینہ جو تھا ولید، وہ کچھ مطمئن ہو گیا کہ چلو مسئلہ حل ہونے لگا ہے۔ مروان نے وہیں ٹوکا کہ خبردار ان کو مت جانے دینا، اگر یہ چلے گئے تو تمہیں دوبارہ نہیں ملنے لگے، ان کو ابھی مجبور کرو، ابھی یزید کے ہاتھ پر یہیں بیعت کریں، ورنہ ابھی یہیں ان کو قتل کرو، زندہ مت جانے دینا۔ یہ مروان نے جب ولید کو یہ مشورہ دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرج کے جواب دیا، تو کون ہوتا ہے مجھے مارنے والا، اور پھر وہاں سے اٹھے اور واپس تشریف لے گئے۔ اب مروان نے ولید کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اتنا اچھا موقع تم نے ضائع کر دیا، اب تم ان کو نہیں پا سکو گے۔ تو ولید نے جو والی مدینہ تھا اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی دولت اور ساری دنیا کی بادشاہی بھی مل جائے، اور اس کے بدلے میں مجھے اگر حضرت امام حسین کو قتل کرنے کا کہا جائے، میں ہرگز یہ نہیں کروں گا کہ قیامت کے روز امام حسین کے خون کا مطالبہ جس شخص کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ یہاں یہ باتیں ہوئیں۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بھائی حضرت جعفر کو لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ باقی جو احباب تھے کابینی سارے مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ
کی طرف نکل گئے، اور پھر حضرت حسین بھی اپنے گھر والوں کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف نکل گئے، اور تعاقب کی کوشش کی گئی، پکڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ دونوں خاندان، یہ دونوں گھر والے کسی کو نہ ملے، بالآخر یہ مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید ابن عتبہ کی سستی پر اس کو محمول کیا کہ ولید تو بہت سست آدمی ہے، نکمہ آدمی ہے، تو ولید کو فوراً معزول کر دیا، اور ولید کی جگہ عمر ابن سعید اشدق کو امیر مدینہ بنایا، اور ان کی پولیس کا جو آفیسر ہے عبداللہ ابن زبیر کے سگے بھائی کو بنایا، کہ اس کا نام تھا عمر ابن زبیر، اور دونوں بھائیوں کے اندر اختلاف تھا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نیکی اور سنت کے راستے پر تھے، اور دوسرے سگے بھائی کو ان سے بڑا اختلاف تھا۔ تو یزید کو معلوم تھا کہ وہ بھائی اپنے اختلاف کی وجہ سے اپنے سگے بھائی کو گرفتار کرنے میں ایسی سستی نہیں کرے گا جو اس نے کر دی۔ عمر ابن زبیر جب یہ مدینہ کی پولیس کا ہیڈ بنا تو سب سے پہلے اس نے مدینہ کے ان تمام شریف لوگوں کو، بڑے لوگوں کو جمع کیا جو اس کے سگے بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے، ان کو ملا کے خوب ان کو برا بھلا کہا اور تشدد کیا، بہت ان کو تکلیفیں پہنچائی، اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ تو لوگوں نے روکا بھی کہ دیکھو مکہ مکرمہ میں قتل کرنا، حرم کے اندر قتل کرنا یہ بہت برا ہے، اور ایسا کام مت کرو، لیکن عمر ابن سعید اور ان دونوں نے باتیں نہیں کی، بلکہ احادیث کے اندر تعویلیں نکالنے لگے کہ نہیں یہ وجہ ہے اور وہ وجہ ہے۔ خیر، عمر ابن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا، اور مکہ مکرمہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ مجھے یزید کا حکم ہے کہ میں تمہیں گرفتار کر کے اس کے پاس بھیجوں، تو تم گرفتاری دے دو، ورنہ پھر میں مکہ میں چڑھائی بھی کر سکتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہاں حرم میں قتل اور خون ہو، تم آ جاؤ، اور اتنے لشکر میرے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے چند نوجوان ایک لشکر بھیجا، جنہوں نے جا کے ان کے بھائی کو شکست دے دی، اور عمر ابن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ سے مکہ کے راستے میں تھے، تو عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی تو مکہ مکرمہ میں جاتا ہوں، اس کے بعد استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ ابن متی نے کہا میں آپ کو ایک اچھا مشورہ دینا چاہتا ہوں، خیر خواہی والا، آپ مکہ میں ہی رہیں، خدا کے لیے کوفہ کا کبھی رخ نہ کریں، وہ منحوس شہر ہے جہاں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے، آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، آپ ہرگز وہاں کا کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا، آپ جائیں اور مکہ مکرمہ میں ہی قیام کریں۔ تو یزید نے فوری طور پر کوششیں شروع کروا دی ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی خلافت کے اوپر قائل کیا جائے اور خلافت کی بیعت لے لی جائے۔ تو یہ لوگ پہلے مدینہ میں تھے، مکہ میں آ گئے۔ اب ادھر دوسرا معاملہ کیا شروع ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہیں، ادھر سے اہل کوفہ کے خط آنے شروع ہو گئے، وفد آنے شروع ہو گئے، اور اس میں خطوں میں یہی تھا، اور وفود آ کے یہی کہتے کہ یزید نااہل ہے، ہم اس کی بیعت میں نہیں آنا چاہتے، آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے لیے تن من دھن سب لگا دیں گے، ہم آپ کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو بار بار خطوط ملنا شروع ہو گئے، اور وفد ڈیلیگیشن آتے رہے اور آ کے یہی پیغام دیتے رہے۔ جب بہت زیادہ خطوط آ گئے اور کچھ لوگ آ گئے، کئی وفود آ گئے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے متاثر ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہاں واقعی مجھے جانا چاہیے، لیکن انہوں نے ایک احتیاط کی، خود جانے سے پہلے اپنے چچا زاد حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بھئی مسلم آپ جاؤ، وہاں کے سارے حالات لو، اور میرے سے جو بیعت کرنا چاہتے ہیں ان کو بیعت بھی کرو، اور پھر وہاں کے حالات کے مطابق مجھے خط لکھ کر اطلاع کرو، تاکہ پھر میں آؤں یا نہ آؤں یہ تمہارے اوپر ہے، تمہارے اس خط کے اوپر اور اطلاعات کے اوپر ہے کہ تم کوفہ جا کے اہل کوفہ کو کیسا پاتے ہو۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے، پہلے مدینہ آئے، مسجد نبوی شریف میں نمازی پڑھی، روزے پہ حاضر ہوئے، اپنے گھر والوں سے ملاقات کی، اس کے بعد یہ کوفہ تشریف لے گئے، اور حضرت حسین کا ان کے پاس خط تھا، اور کوفہ میں جا کر یہ مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کثرت سے آتے رہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے، اور اپنی وفاداریوں کا، اپنی جھوٹی وفاداریوں کا اور اپنی جھوٹی وفاؤں کا جو ہے وہ اظہار کرتے رہے،
اور حضرت مسلم ابن عقیل جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا خط ان کو دکھاتے تو اہل کوفہ اس کو پڑھ کے سن کے کثرت سے رونا طاری کرتے، حتیٰ کہ چند ہی دنوں میں 18,000 اہل کوفہ نے مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین کی خلافت کی بیعت کر لی، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہا، لوگ آتے رہے اور بہت سارے خطوط آ گئے۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہو گیا کہ ابھی تو میں آیا ہوں، اور جب اصل امام حسین خود آئیں گے تو یہ پورا عراق جو ہے اور ان کے بیت میں آ جائے گا، اور حجاز کے لوگ تو پہلے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کے دل دادا ہیں اور انہی کو چاہتے ہیں، تو بہت آسانی سے امت کے اوپر یہ یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک اچھی خلافت قائم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے کوفہ آنے کی دعوت دے دی، خط بھیج دیا۔ یہ خط لکھا، قاصد روانہ ہو گیا، اور ادھر حالات کوفہ کے بدلنے شروع ہو گئے۔ حضرت حسین نے بھیجا مسلم ابن عقیل کو حالات کی اطلاع لینے کے لیے، وہ آئے، چند دنوں میں حالات کو بہت سازگار پایا اور ایک خط لکھ دیا، قاصد کو بھیج دیا۔ اس زمانے میں کمیونیکیشن ایسی تو ہوتی نہیں تھی، ایک خط کو پہنچنے میں بھی کئی دن اور کئی ہفتے لگ جایا کرتے تھے، وقت لگتا تھا۔ اب اس نے گھوڑے پہ، اونٹ پہ، اس طرح سواریوں پہ جانا ہوتا، اب وہ کوفہ سے نکلا، کوفہ سے نکل کے اس نے مدینہ راستے میں، اور پھر مکہ پہنچنا ہے، اتنا لمبا سفر ہے۔ تو اب یہ قاصد روانہ ہو گیا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلانے کے لیے۔ اب پیچھے ادھر حالات تبدیل ہونے لگے۔ اللہ کی شان ہوتی ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اب یزید کی طرف سے نعمان ابن بشیر کوفہ کے والی تھے، ان کو یہ خبر ملی کہ یہاں مسلم ابن عقیل آئے ہیں اور یزید کے خلاف امام حسین کی بیعت وہ لے رہے ہیں۔ جیسی خبر ملی انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، جو لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا لوگوں کو جمع کر کے مسجد میں، کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم کسی شعبے میں اور کسی چیز میں نہیں جانا چاہتے، ہاں اتنی بات ضرور ہے، اگر کسی نے یزید کی بیعت توڑ دی تو قسم ہے اس ذات کی، جب تک میرے ہاتھ میں تلوار پکڑی جا سکتی ہے تو میں تلوار سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ کہہ کے انہوں نے مجلس برخاست کر دی۔ عبداللہ ابن مسلم سعید حضرمی جو بنو امیہ کا حلیف تھا، یہ خطبہ سن کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ جو آپ کا طرز تخاطب ہے اور بات چیت ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا، آپ کو چاہیے کہ ان کے اوپر تشدد اور سختی سے کام لیں، ایسے کام نہیں ہو سکتا۔ نعمان ابن بشیر نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور اور بزدل سمجھا جاؤں، یہ مجھے قبول ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بہادر کہلایا جاؤں۔ تو اس نے یہ کہا کہ اس طرح کی بزدلی نہیں چلتی، یہاں آپ کو جرأت سے کام لینا پڑے گا۔ تو نعمان ابن بشیر نے کہا کہ بھئی یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں خلاف سنت کوئی کام کروں، اللہ کا حکم توڑوں۔ یہ بات دیکھ کر پھر عبداللہ ابن مسلم نے اور مزید کچھ لوگوں نے یزید کو خط لکھے کہ دیکھو اگر تم کوفہ کی حکومت چاہتے ہو تو پھر یہاں کسی اور کو بھیج دو، یہاں جو والی ہے یہ انتہائی کمزور ہے، یہ تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ یزید کو جیسے ہی خط ملا اور مختلف لوگوں کے خطوط ملے تو یزید نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص سے سرجون ان کو بلایا اور کہا کہ بھئی آپ اس بارے میں مجھے مشورہ دیں، میں کیا کروں؟ تو سرجون نے ابن زیاد کا حکم دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی والی بنا دیا جائے، وہ سخت آدمی ہے، آپ کے حکم کو پورا کرے گا۔ تو یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا والی بھی بنا دیا، مشورہ قبول کیا، اور عبید اللہ ابن زیاد دشمن اہل بیت کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا، اور ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرو، قتل کرو یا کوفہ سے نکال دو، اور تم جیسے ہی وہاں جاؤ گے جو پرانے وہاں کے والی ہیں وہ معزول ہیں تمہارے جاتے ہی، اور تم نے کوفہ کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو یہاں یہ بات چیت ہو رہی تھی۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا اہل بصرہ کے نام، اور اس میں یہ لکھا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹ رہی ہیں، میرے نانا کا دین مٹایا جا رہا ہے، بدعات کو پھیلایا جا رہا ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کو پورا کرنے کی، نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ خط بہت خفیہ بھیجا گیا تھا، لیکن ایک شخص تھا منذر ابن جارود، اس کو خیال ہوا کہ کہیں یہ خط ابن زیاد کی سازش نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہی پکڑا جاؤں،
تو وہ پھر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ قاصد ہے اور یہ خط ہے۔ ابن زیاد کو جیسے ہی پتہ چلا تو قاصد کو اسی وقت قتل کر دیا اور خط اپنے پاس رکھ لیا، اور اہل بصرہ کو ایک پیغام دیا کہ جو میری مخالفت کرے گا میں اس کے لیے عذاب علیم بن کر برسوں گا۔ اور ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو اپنے پیچھے قائم مقام بنایا اور اہل بصرہ کو پیغام دے دیا کہ دیکھو اگر تم نے میرے بھائی کی مخالفت کی تو یاد رکھ لینا میں ابن زیاد ہوں، میں ہر طریقے سے تمہیں بدترین طریقے سے پیش آؤں گا، میں اس شخص کو، اس کے خاندان کو اور اس کے اور لوگوں کو بہت برے طریقے سے قتل کر دوں گا اگر کسی نے میرے بھائی کی مخالفت کی۔ تو ابن زیاد بصرہ کے اندر یہ سارے کام کر کے پھر کوفہ روانہ ہوا، اور اپنے ساتھ اس نے مسلم ابن باہلی اور شریک ابن عور کو بھی ساتھ لے لیا اور کوفہ روانہ ہو گیا۔ اچھا، کوفہ کے حالات ابھی یہ بنے ہوئے تھے کہ کوفہ کے بہت سارے لوگ مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے امام حسین کی خلافت کی، اور مستقل یہ سلسلہ بڑھ رہا تھا، تو عوام کے اندر ایک انتظار تھا کہ اب امام حسین نے آنا ہے۔ اب جب یہ بدبخت ابن زیاد کوفہ پہنچا، کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو تھا نہیں، تو وہ سمجھے کہ شاید یہ امام حسین ہی آ گئے، تو وہ بڑے انہوں نے خوشی سے استقبال کیا، اور جہاں وہ جاتے تو لوگ استقبال کرتے اور یہ کہتے کہ ابن رسول اللہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ اور یہ تو ابن زیاد تھا، یہ دل ہی دل میں کڑتا جاتا اور کہتا کہ سوچتا کہ بھئی یہ تو پورا کوفہ ہاتھ سے نکل گیا، یہاں کا تو معاملہ ہی بدل گیا، اب پورے شہر کے اندر حضرت حسین کے آنے کی غلط خبر مشہور ہو گئی، لوگ جو ہیں وہ زیارت کے لیے جگہ جگہ سے آنے لگے۔ ادھر نعمان ابن بشیر والی کوفہ کو جب خبر ملی، انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گئے۔ اب یہ ابن زیاد، لوگ تو امام حسین سمجھ رہے تھے، یہ ابن زیاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ والی کوفہ کے مکان پہ پہنچا اور جا کے آواز دی، تو اندر سے نعمان ابن بشیر نے آواز دی کہ جو امانت یعنی ولایت کوفہ میرے پاس ہے وہ میں آپ کے حوالے نہ کروں گا، اور میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین ہیں، کہا جی میں لڑائی نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ سارا کچھ دیکھ رہا تھا، لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا، والی کوفہ کا معاملہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اب یہ دروازے کے قریب ہوا اور جا کر والی کوفہ کو کہا کہ میں امام حسین نہیں، میں ابن زیاد ہوں، دروازہ کھولو، تو میں معطل کر دیا گیا ہے، آج کے بعد بصرہ اور کوفہ کا ذمہ دار والی میں ہوں۔ اگلے روز صبح ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک جو ہے نا تقریر کی، کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے، اب جو میری بات کو مانے گا اس کے لیے میں اچھا ہوں، جو نہیں مانے گا اس کے لیے میں بہت برا ثابت ہوں گا، اور میرا کوڑا اور میری تلوار ان لوگوں کے لیے ہے جو میری طاعت سے بغاوت کریں۔ اس کے بعد اس نے شہر کے شرفاء کو، بڑے لوگوں کو، رؤسا کو، جو شہر کے لیڈرز تھے، ان کو کہا کہ دیکھو تمہارے شہر میں جتنے آدمی پردیسی ہیں ان سب کی تفصیلات مجھے دو، اور جتنے وہ لوگ جو یزید کی بیعت پہ متفق نہیں ان سب کی تفصیلات تم مجھے دو، جو مجھے تفصیلات دے گا، مخبری کرے گا، وہ بری سمجھا جائے گا، ورنہ شبے کے اندر بھی یا کسی کے بارے میں کوئی خبر ملی تو کوئی امان نہیں، پھر اس کی گردن اتار دی جائے گی، اور جو ایسا نہ کرے گا ہمارا ذمہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ اور جو شخص بھی کوئی ایسا ملا کہ اس کے حلقہ اثر میں کوئی یزید کا مخالف بندہ ہوا تو اس شخص کو ذمہ دار سمجھا جائے گا اور اس کو اسی کے دروازے پر سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اس طرح کے معاملات سختی سے پیش کیے۔ ادھر مسلم ابن عقیل جو مختار ابن ابی عبید کے گھر میں تھے، مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مختار ابن ابی عبید کے گھر میں تھے اور حضرت حسین کے لیے خلافت کی بیعت لے رہے تھے، ان کو جب یہ ساری چیزوں کا علم ہوا تو ان کو خطرہ ہوا کہ میری مخبری کر دی جائے گی اور نقصان ہوگا۔ ایک تو یہ کہ میں خط بھیج چکا ہوں، اس کے مطابق تو انہوں نے آنا ہے، تو مجھے ان کی اطلاع بھی کرنی ہے حالات کی تبدیلی کی، اور اپنی جان بھی بچانی ہے۔ تو مسلم ابن عقیل یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر باہر نکلے اور ایک شخص سے ہانی ابن عروہ، ان کے گھر جا کے دروازہ نوک کیا۔ ہانی ابن عروہ نے جیسے ہی مسلم ابن عقیل کو دیکھا تو پوچھا جی خیریت سے آنا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے گھر اس لیے آیا ہوں کہ تم مجھے پناہ دو۔ اب ہانی ابن عروہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ نے بہت بڑی مصیبت اور ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی، اگر آپ میرے گھر آ نہ چکے ہوتے ہرگز میں یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا، اب آ ہی چکے ہیں تو ٹھیک ہے اندر آ جائیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ تو مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں آ کے چھپ گئے، یہاں رہنے لگے،
اور کوشش کرنے لگے کہ کسی قاصد کو نئے حالات کی خبر دے کے بھیجا جائے۔ ادھر ابن زیاد کوشش میں تھا مختلف انداز سے کہ کسی طریقے سے پتہ کیا جائے کہ مسلم ابن عقیل کہاں پر ہیں تاکہ ان کو پکڑ کے شہید کر دیا جائے۔ تو ابن زیاد نے اپنے خاص دوست کو تیار کیا اور 3000 درہم اس کو دیے، کہا کہ جاؤ تلاش کرو اور کسی بھی خاص طریقے سے اچھے طریقے سے مسلم ابن عقیل کی خبر نکال کر لاؤ۔ وہ شخص بہت ہی عیار تھا، وہ ایک مسجد میں آیا اور مسلم ابن عجوسہ سے ملا اور اس کو کہا کہ بھئی مجھے کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ مسلم ابن عقیل کو جانتے ہیں، تو اگر آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے ان سے میری ملاقات کروا دیں۔ میں شام سے آیا ہوں، یہ 3000 درہم ہے، یہ میں ان کی خدمت میں ہدیہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور میں حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرا یہ کام کروا دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اگر آپ ملاقات کروانا مناسب نہیں سمجھتے تو آپ ہی مجھے بیعت کر لیں، اور حضرت حسین کی میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، یہ 3000 درہم بھی دینا چاہتا ہوں۔ مسلم ابن عجوسہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ آپ کا آنا تو مبارک ہو، بڑی مجھے خوشی ہوئی، اللہ کرے آپ کی ذات سے اور آپ کے مال سے اہل بیت اطہار کی مدد ہو، اللہ اہل بیت کو قوت دے۔ لیکن ایک خطرہ بھی ہو گیا کہ میرے بارے میں ابھی سے بات مشہور ہونے لگی کہ میں مسلم ابن عقیل کو جانتا ہوں، تو یہ بات میرے لیے خطرے سے خالی نہیں، تاہم آپ اطمینان رکھیں، میں آپ کی ملاقات کرا دوں گا۔ اب یہ شخص جو ابن زیاد کا دوست تھا، یہ روزانہ ان سے آ کے ملتا تھا اور کہ جی میری بڑی تمنا ہے آپ مجھے حضرت کی ملاقات کروا دیں، میں ملنا چاہتا ہوں اور اہل بیت کا میں بڑا جو ہے وہ حامی ہوں اور میں یہ پیسے ان کو دینا چاہتا ہوں۔ تو کئی دن یہ سلسلہ چلتا رہا اور مسلم ابن عجوسہ کہتے رہے ہاں تمہاری ملاقات انشاءاللہ ہو جائے گی۔ پھر بالآخر انہوں نے اس سے عہد لیا، حلف لیا کہ تم اس راز کو کبھی فاش نہیں کرو گے اور کسی کی اطلاع میں نہیں لاؤ گے۔ تب انہوں نے ان کی ملاقات بھی کرا دی اور مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں تھے، وہاں ملاقات ہو گئی۔ اس طرح ان کو پتہ لگ گیا ابن زیاد کو اور وہ روز روز کی خبریں وہاں پہنچاتا۔ قدرتاً ادھر اتفاقاً ہانی ابن عروہ جن کے گھر میں مسلم ابن عقیل تھے یہ خود بیمار ہو گئے، میزبان بیمار ہو گئے۔ ادھر ابن زیاد نے کہا کہ میں آج رات کو ہانی ابن عروہ کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ تو جیسے ہانی ابن عروہ کو پتہ لگا کہ رات کو ملاقات کے لیے انہوں نے تعزیت کے لیے آنا ہے، تو اسے عمارہ ابن عبد سلولہ نے کہا کہ ہانی بہت اچھا موقع ہے، یہ فاسق اور فاجر دشمن خدا، دشمن اہل بیت، یہ آج رات تمہارے گھر میں آئے گا، اس کو قتل کر دینا، اور مسلم ابن عقیل تمہارے پاس ہیں، اہل کوفہ دوبارہ سارے تمہارے ساتھ آ جائیں گے، اس کو تم قتل کر دینا۔ تو ہانی ابن عروہ نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے کہ گھر آئے مہمان کو اس طرح قتل کر دیا جائے، میں تو نہیں کروں گا۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ موقع اچھا ہے، اس ظالم کو بدبخت کو مار دو، نہیں تو بڑا فتنہ بنے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ شریفوں کا طریقہ نہیں کہ گھر آئے وہ کو ماریں۔ اللہ کی شان، شریک ابن اعور جو ابن زیاد کے ساتھ بصرہ سے کوفہ آئے تھے، تو وہاں سے تو اس کے ساتھ آئے، لیکن ابن زیاد کے حالات دیکھ کر اور سوچ دیکھ کر ابن زیاد کو چھوڑ دیا کہ یہ تو دشمن خدا ہے، دشمن اہل بیت ہے، مجھے تو اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو وہ پھر اس سے ہٹ کر ہانی ابن عروہ کے پاس آ گئے اور ہانی ابن عروہ کے مہمان بھی بنے اور رازدار بھی بنے۔ اللہ کی شان، یہ شریک ابن اعور یہ بیمار ہو گئے اور یہ بھی ہانی ابن عروہ کے گھر میں مقیم تھے۔ ادھر ابن زیاد کو اطلاع ملی تو ابن زیاد نے کہا کہ آج میں اب ان کی عیادت کے لیے ہانی ابن عروہ کے گھر آؤں گا۔ اب جیسے ہی لوگوں کو یہ معلوم ہوا تو شریک ابن اعور نے کہا کہ پہلا موقع آپ لوگ ضائع کر چکے ہو، اور مسلم بن عقیل سے ڈائریکٹ فرمایا کہ جس وقت یہ فاسق اور فاجر رات کو میری عیادت کے لیے آئے، آپ نے باہر آ جانا ہے اور اس کو جان سے مار دینا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ آپ پریشان رہیں گے۔ آپ اس کو قتل کر دیں اور مجھے صحت مل گئی، میں بصرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دوں، بصرہ شہر بھی آپ کے ساتھ ہوگا، میں پوری آپ کے ساتھ فیور کروں گا، آج رات اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اب ابن زیاد اپنے پروگرام کے مطابق رات کو عیادت کے لیے آیا۔ یہ جو شریک ابن اعور تھے یہ ملاقات کرتے رہے، یہ انتظار میں تھے کہ مسلم ابن عقیل اب آئیں گے، وہ نہ آئے، نہ انہوں نے آنا تھا۔ یہ بات چیت کو طول دیتے رہے، کلام طویل ہوتا چلا گیا، لیکن وہ نہ آئے۔
اب شریک ابن عور نے ایک شعر پڑھنا شروع کیا کہ تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے، بار بار ایک ہی مصرع دہراتے رہے. تو ابن زیاد نے سمجھا کہ یہ ذہنی طور پر جو ہے نا وہ ریٹائر ہونے لگے ہیں اور یہ بیماری کا اثر زیادہ ہو گیا، عجیب و غریب باتیں بھی کرتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں موقع محل سے. تو ہانی ابن عروہ سے پوچھا کیا یہ بیماری میں اس طرح کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، ایسے دورے بھی پڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. اصل میں تو وہ ان کو بلانا چاہ رہے تھے کہ بھئی تم آتے کیوں نہیں ہو، اونچی آواز سے وہ اشعار پڑھ رہے تھے. بہرحال ابن زیاد کے ساتھ ایک شخص اور تھا، اس نے کہا کہ اب فوری یہاں سے چلنا چاہیے ہمیں، مجھے لگتا ہے کہ اس جملے میں یہ بیماری نہیں کو خطرہ لگتا ہے. خیر ابن زیاد وہاں سے چلا گیا. جیسے ابن زیاد چلا گیا تو فوراً مسلم بن عقیل اندر سے باہر آ گئے. تو شریک نے پوچھا آپ نے موقع کیوں گوا دیا؟ شریک نے پوچھا شریک ابن عور نے کہ مسلم ابن عقیل آپ نے اتنا اچھا موقع کیوں گوا دیا؟ تو کہنے لگے دو باتوں کی وجہ سے. کون سی دو باتیں؟ کہا ایک تو جس گھر میں مہمان ہوں، جس نے مجھے امان دی ہوئی ہے، وہ شریف آدمی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کسی مہمان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اور دوسرا حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ کسی مومن کو اچانک ہیلا کر کے قتل کر دینا یہ مومن کے لیے جائز نہیں. یہ اہل حق ہوا کرتے ہیں. حسینیت یہ ہوا کرتی ہے کہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا، چاہے اپنی جان کا وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب ان کی جان نہیں بچنی، اور خالی ان کی جان ہی نہیں آگے کے معاملات بھی خراب ہیں. یہ شخص صرف مجھے قتل کر کے خوش نہیں ہوگا، یہ آگے اور بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. ایسے شخص کو بھی انہوں نے قتل کرنا گوارا نہ کیا کہ شرافت کے خلاف ہے، یہ طریقہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا. یہ ہوتی ہے حسینیت. اہل باطل اور اہل حق کے اندر یہ فرق ہوتا ہے. اب جب کہ ابن زیاد کے اوپر پوری طرح بات کھل گئی کہ مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں ہیں اور وہاں انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، تو کچھ دنوں کے بعد ابن زیاد نے لوگوں سے کہا کیا بات ہے ہانی ابن عروہ مجھے ملنے نہیں آتے؟ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہیں. کہنے کہ نہیں وہ بیمار نہیں ہیں، وہ اپنے گھر کے دروازے پہ سارا دن پہرا دے رہے ہوتے ہیں، تم ان کو میرا پیغام بھیجو اور ان سے کہو وہ مجھ سے ملنے آئیں، ان کے آنے میں ہی خیر ہے. اب قاصد وہاں پہنچے، لوگ پہنچے ہانی کے پاس اور کہا کہ آپ کو ابن زیاد نے بلایا ہے. تو ہانی نے اپنے آپ کو مجبور پایا، کوئی وجہ نہ تھی انکار کرنے کی، تو چلنے کے لیے تیار ہو گئے. اور جب اس کے محل کے قریب پہنچے تو کہنے لگے کہ آج لگتا ہے میرے لیے خیر نہیں، میرا کوئی برا وقت قریب آ گیا. اور قریبی ان کے ساتھی بھی تھے، انہوں نے کہا فکر نہ کریں، کوئی خطرے والی بات نہیں. بہرحال یہ لوگ ہانی کو لے کے اس محل میں داخل ہوئے ابن زیاد کے، اور ابن زیاد نے قاضی کوفہ سے کہا کہ ایک خائن کو خود اس کے پاؤں نے یہاں میرے پاس پہنچا دیا. اور پھر ابن زیاد نے ایک شعر پڑھا، میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرا قتل چاہتا ہے. ہانی نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن زیاد نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ان سازشوں سے بے خبر ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو امیر المومنین یزید کے خلاف ہو رہی ہیں اور آپ نے یزید کے باغی مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر پناہ دی ہوئی ہے، کیا ہم یہ بات نہیں جانتے؟ ہانی ابن عروہ نے سن کے کہا نہیں، ہم نے تو کسی کو کوئی پناہ نہیں دی ہوئی، انکار کیا. تو ابن زیاد نے اپنے اس دوست کو سامنے لا کھڑا کیا کہ دیکھیں یہی شخص ہے جس نے 3000 درہم بھی وہاں دیے اور روز کی اطلاعات مجھے ملتی ہیں. ہانی ابن عروہ نے جب یہ بات سنی پہلے تو پریشان ہوئے، اس کے بعد ہمت کر کے بڑھے اور آگے کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہیں اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ جو بتا رہا ہوں حق ہوگا، سچ ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ میں نے ان کو نہیں بلایا، میں نے ان کو دعوت نہیں دی، وہ اچانک میرے دروازے پہ خود آ کے کھڑے ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے کہا کہ میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. ایک بندہ میرے گھر آ چکا تھا، میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، میری شرافت اور میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں ایک شریف آدمی کو واپس بھیج دوں، تو مجبوری میں نے ان کو پناہ دیے. اب اگر تم مجھے واپس جانے کی اجازت دو، میں وہاں جا کر اپنی پناہ کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور ان کو پھر آزاد کرتا ہوں، پھر آگے تم جانو وہ جانے. تو ابن زیاد نے کہا نہیں، تم مجھے ابھی ان کو میرے حوالے کرو ورنہ پھر تمہارے ساتھ بہت برا کیا جائے گا، تو میں جان سے مار دوں گا. تو ہانی ابن عروہ نے کہا کہ تم مجھے اتنی آسانی سے نہیں مار سکتے، اگر تم نے یہ کیا تو بہت سارے لوگ تمہارے قتل کے در پہ ہو جائیں گے. اب حاضرین مجلس میں ایک شخص تھا مسلم ابن عمر باہلی، اس نے ابن زیاد سے کہا کہ دیکھیں میں ان سے ذرا تنہائی میں 2 منٹ بات کر لوں، ان کو سمجھا دوں، انہیں ایسے عقل نہیں آ رہی، میں ان کو سمجھا دیتا ہوں آپ کی بات. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. اب مسلم ابن عمر باہلی نے ان کو کہا کہ دیکھو
کیوں کسی شخص کے لیے اپنی جان کے پیچھے پڑ گئے ہو، اور اس میں کیا مشکل اور کیا عار ہے، کون سی شرمندگی کی بات ہے، حوالے کر دو مسلم ابن عقیل کو اور اپنی جان بچاؤ، عزت کے ساتھ زندگی گزارو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بے عزتی کی بات ہے کہ میری امان میں کوئی آیا ہوا ہو اور میں اس کو کسی کے حوالے کر دوں، اگر کوئی بھی میرا مددگار نہ ہو، تنہا بھی مجھے لڑنا پڑے میں لڑوں گا، میں حوالے نہیں کروں گا۔ جب ہانی کی پختگی دیکھی تو ابن زیاد نے اور ان کے لوگوں نے مارنا شروع کیا، ان کے ناک اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ادھر باہر اطلاع مل گئی، شہر کے اندر مشہور ہو گیا کہ ہانی ابن عروہ کو قتل کر دیا ابن زیاد نے۔ اب ہانی ابن عروہ کے بہت سارے جو حمایتی تھے وہ آ گئے اور ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کو جب خبر ملی تو قاضی کوفہ ابو شری کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کر لوگوں کو اطلاع کریں کہ ہانی ابن عروہ صحیح سلامت ہیں، کوئی خطرے کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو اطمینان دلوائیں، اور ساتھ اپنا ایک جاسوس ساتھ کر دیا کہ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو وہیں ان کو بھی ٹھکانے لگا دینا۔ اب یہ باہر آئے قاضی شری اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو بھئی وہ سب خیریت سے ہیں، تو جتنے بھی حمایتی آئے تھے ہانی ابن عروہ کے سارے چلے گئے۔ ادھر ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر جب مسلم ابن عقیل کو ملی جو ہانی ابن عروہ کے گھر میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب معاملہ بہت بدل گیا ہے، تو فوری طور پر ان تمام لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان 18,000 لوگوں سے جنہوں نے بیعت کی ہوئی تھی، اور ان سب کو کہا کہ بھئی اب تلواریں نکالو، گھوڑے نکالو، اور اب ہمیں یہ ابن زیاد کے خلاف لڑائی کرنی ہے۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ بیٹھے اور ان کے ساتھ 4,000 کوفہ کے لوگ تیار ہو گئے، اور مسلسل اور بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور ان تمام لوگوں نے ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد اس وقت محل میں تھا اور 30 سپاہی تھے اور چند اور کچھ شہر کے سردار اور روسا ان کے پاس سے، اس کے پاس سے باقی اور کوئی بھی نہ تھا۔ اس ساری کیفیت کو جو ابن زیاد نے دیکھا تو پریشان ہوا، اور جو اس کے پاس مختلف قبیلوں کے روسا موجود تھے، سردار موجود تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو، اس نے ان کو کہا کہ دیکھو مسلم ابن عقیل باہر سے آئے ہوئے ہیں، کوفہ کے لوگ تم ہو، اور یہ کوفہ کے جتنے لوگ مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہیں ان سب کو تم نے جا کے لالچ دینا ہے یا ڈرانا، یہ تمہارا کام ہے، ان سب کو کہو کہ واپس چلے جائیں۔ تو وہ لوگ باہر کھڑے ہو گئے، محل کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، اور جا کے انہوں نے اپنے اپنے قبیلوں کو، اپنے اپنے لوگوں کو مختلف انداز سے، کسی کو لالچ دی، کسی کو ڈراوا دیا سزا کا، کسی کو کچھ دیا، حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلافت پر مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور سارے عہد و پیمان کیے تھے، یہ ایک ایک دو کر کے کھسکنے لگے، حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے بعد مسلم ابن عقیل کے ساتھ صرف 30 لوگ رہ گئے اور ہزاروں لوگ واپس چلے گئے۔ جب مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سارے کا سارا مجمع چلا گیا، صرف 30 لوگ ہیں، تو یہ بھی واپس چلے۔ انہوں نے کہا میں ابواب کندہ کی طرف چلتا ہوں۔ جب وہ دروازے پہ پہنچے تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو ان 30 میں بھی ایک نہ تھا، یہ اکیلے ہی رہ گئے تھے۔ یہ وہ اہل کوفہ تھے جنہوں نے ہر طرح کے وعدے کیے تھے، عہد و پیمان کیے تھے کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آج جب موقع آیا تو سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے۔ تو مسلم ابن عقیل بہت پریشان ہوئے اور تنے تنہا کوفہ کی گلیوں میں پھرنے لگے، پھر ایک دروازے کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے، وہاں بیٹھ گئے۔ ایک عورت دروازے ہی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی جو انہی ہنگاموں میں، انہی معاملات کے لیے باہر نکلا ہوا تھا۔ مسلم ابن عقیل کو جب اس عورت نے دیکھا تو انہوں نے پانی مانگا، انہوں نے پانی پلا دیا۔ اب یہ وہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھئی آپ یہاں سے جائیے، وہ خاموش۔ دوبارہ کہا یہاں سے جائیں، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، وہ خاموش۔ تیسری مرتبہ اس عورت نے سختی سے کہا آپ جاتے کیوں نہیں ہیں، آپ جائیں یہاں سے، یہاں آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ تب مسلم ابن عقیل نے ان سے کہا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں اور میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے گھر میں چھپا لو، اور سارا کچھ میرے خلاف ہو چکا۔ اس عورت نے ان کو پناہ دے دی اور کہا، رحم آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ گھر میں آ جائیں، اور پھر ان کو کھانا بھی دیا۔ مسلم ابن عقیل نے کھانا تو نہیں کھایا۔ اسی دوران اس عورت کا جو لڑکا جس کا نام بلال تھا وہ واپس آ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ والدہ کوئی خاص بات گھر میں ہوئی ہے، تو بیٹے نے پوچھا، ماں نے نہیں بتایا۔ بار بار کے پوچھنے کے اوپر بیٹے نے بتا دیا، ماں نے بیٹے کو بتا دیا کہ مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں ہیں اور میں پناہ دے چکی ہوں، لیکن خبردار یہ کسی کو بتانا نہیں۔ بیٹے نے وعدہ کر لیا ماں سے کہ اماں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب مہر
خالی ہو چکا تھا، باہر کا محاصرہ ختم ہو چکا تھا۔ ابن زیاد نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا باہر کہ دیکھو حالات لے کر آؤ۔ سپاہی واپس آیا دیکھ کے، کہا کہ اب تو میدان صاف ہے، ادھر نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ ابن زیاد باہر آیا، مسجد میں اپنے چند خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھا اور اعلان کر دیا کہ آؤ میں نے بات کرنی ہے۔ تو مسجد تھوڑی دیر میں فوراً بھر گئی، پوری بھر گئی، اور ابن زیاد نے اعلان کیا اور کہا کہ ابن عقیل بیوقوف جاہل نے جو کچھ کیا تم نے دیکھ لیا۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے بس اس کے ساتھ برا کر دیں گے، گھر جلا دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔ اور پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو حکم دیا، حسین ابن نمیر کو، کہ شہر کے جتنے دروازے ہیں سب کو بند کروا دو اور دروازے بند کر کے ایک ایک گھر کی تلاشی لو، جس گھر سے مسلم ابن عقیل مل جائیں اس گھر کو آگ لگا دو اور بندوں کو مار دو اور ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ ہاں اگر کوئی خبر دے دے تو وہ انعام کا مستحق ہوگا۔ یہ سارے حالات دیکھنے کے بعد اس عورت کے بیٹے نے خود ہی جا کے اطلاع کر دی کہ کہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، خود ہی جا کر اطلاع کر دی، اور اس کے بعد ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کو 70 سپاہیوں کا ایک دستہ دے کر بھیجا کہ جاؤ اور مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ۔ مسلم بن عقیل کو جب یہ حالات معلوم ہوئے اور اس 70 لوگوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا تو تلوار لے کر آئے اور سب کا مقابلہ کرنے لگے، اور اس مقابلے میں انہوں نے کئی لوگوں کو زخمی بھی کر دیا، خود بھی زخمی ہو گئے، اور وہ لوگ ان کو قابو میں نہ پکڑ سکے۔ تب انہوں نے چھت سے جو ہے نا وہ پتھر مارنا شروع کر دیے اور گھر کو بھی آگ لگا دی۔ اتنے میں محمد ابن اشعث نے ان کے قریب ہو کے ان کو پکارا، کہا کہ دیکھو ہم 70 لوگ ہیں، تم اکیلے ہو، کچھ ہمارے زخمی ہوئے، کچھ تم بھی زخمی ہو چکے ہو، لیکن میں تمہیں امان دیتا ہوں تمہاری جان کی، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تم میری امان میں آ جاؤ۔ مسلم بن عقیل 70 آدمیوں کا مقابلہ کرتے کرتے تھک کر چور ہو چکے تھے، ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے، ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ان سے جو ان کا ذاتی اسلحہ تھا وہ لے لیا گیا۔ مسلم بن عقیل نے کہا پہلی خلاف ورزی تو تم نے یہ کی ہے کہ جب امان دے دی تو میری تلوار تم مجھ سے کیوں لیتے ہو؟ تو انہوں نے تسلی دی کہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ ابن عقیل نے فرمایا یہ سب باتیں ویسے ہی فضول کی باتیں ہیں اور تمہاری امان سے مجھے کچھ فائدہ ہونے لگا نہیں، اور جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو محمد ابن اشعث کے ساتھیوں میں ایک شخص تھا عمر ابن عبید، اس نے جب مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو روتے دیکھا تو کہنے لگا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے، ایسے شخص کو جب اتنے عمل کے بعد گرفتار کیا جائے تو رونا زیب نہیں دیتا۔ تو مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے خوف سے نہیں رو رہا، بلکہ میں پیچھے اطلاع دے چکا ہوں حسین ابن علی کو کہ وہ آئیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ آئیں اور تم لوگوں کو جو ہے وہ اپنی بیعت میں شامل کریں جو تم لوگوں نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے۔ تو میں تو اس بات پر ہوں کہ صرف میری جان کی بات نہیں ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہونا ہے یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میں اس بات کے اوپر رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ لوگ جب جا رہے تھے ابن زیاد کی طرف تو مسلم ابن عقیل نے محمد ابن اشعث سے کہا کہ دیکھو تم نے مجھے امان تو دی ہے لیکن تمہاری امان کی ویلیو کوئی نہیں، مجھے تو قتل ہی کر دیا جائے گا، البتہ تم میرے ساتھ ایک وعدہ ضرور کرو کہ ایک قاصد کو بھیج کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کی تبدیلی کی پوری اطلاع کروا دو کہ اب وہ حالات نہیں ہیں، اب ان سے کہو خدا کے لیے وہ اب نہ آئیں اور واپس چلے جائیں، جہاں ہیں واپس چلے جائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد ابن اشعث نے حلف کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہاں میں پورا کروں گا، اور اس نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا اور خط دے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف ایک سواری بھیج دی، اور اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ وہاں یہ قاصد پہنچا اور پیغام دیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیغام سنا، پڑھا خط، تو فرمانے لگے جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور امت کے فساد کے لیے اللہ سے ہی فریاد کرتے ہیں۔ تو یہ خط پا کر بھی انہوں نے اپنے ارادے کو تبدیل نہ کیا اور آگے بڑھنے کا ارادہ جاری رکھا۔ مسلم ابن عقیل تو پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے کہ اس شخص کی امان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اور حکم دیا کہ اوپر محل سے جا کے ان کو سر کاٹ دیا جائے اور نیچے پھینک دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا
تو غور کیجئے مسلم ابن عقیل نے کیا فرمایا. انہوں نے کہا مجھے ایک وصیت کرنے کی اجازت دے دو. ابن زیاد نے کہا آپ کو وصیت کی اجازت ہے؟ تو ابن زیاد نے وہاں ایک شخص تھا عمر ابن سعد، کہا کہ تم سے میری ایک رشتہ داری ہے، میری شہادت کا وقت قریب آ چکا، میں نے تمہارے اس شہر کے ایک شخص کے 700 درہم دینے ہیں، تم میری طرف سے وہ ادا کر دینا. یہ ہوتی ہے حسینیت کہ 700 درہم دینے ہیں. کس کے؟ ان بے وفا لوگوں میں سے کسی ایک بے وفا کے جنہوں نے وعدے کر کے توڑ دیے اور اپنی جان پہ اب بنی ہے، لیکن ان کو فکر ہے کہ میں مقروض دنیا سے نہ جاؤں، میرے قرضے کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہو. اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے 700 درہم ادا کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین کو پیغام بھیج دو کہ وہ واپس ہو جائیں، یہاں حالات بدل چکے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، ہم بھی اپنے قرضوں کے بارے میں اور جو حقوق ہمارے اوپر لوگوں کے ہیں ان کی فکر عطا فرمائے، یہ بات سمجھنے کی ہے. بہرحال مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور ان کو شہید کر کے محل سے نیچے ان کی لاش کو ڈال دیا گیا. اور مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے بعد ہانی ابن عروہ کو بھی بازار میں لے جا کر قتل کر دیا، اور ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے. یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ یہ لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے قریب پہنچ گئے، اس لیے جاسوس اور اپنے رپورٹر اور اپنی انٹیلیجنس ہر جگہ پھیلا دو، اور جس شخص پہ بھی ذرا سا شک ہو کہ یہ حسین ابن علی ان کو گرفتار کر لو. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ تو یہاں سب کوفہ میں حالات بدلے، پیچھے جو حالات تھے حضرت حسین کے پاس شروع کے حالات جو تھے وہ یہ تھے کہ ان کو اطلاع ملی کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لیے اور اب کوفہ کے حالات موافق ہیں، مجھے چلنا چاہیے. تو انہوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی. اہل مکہ کو جب پتہ لگا تو سارے ہی لوگ پریشان ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ایک ایک نے آ کر بار بار فرمایا، عرض کیا کہ آپ مت جائیے، آپ مت جائیے. عمر ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوئے، کہنے لگے عرض کیا آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام اور عمراء موجود ہیں، بیت المال ان کے پاس ہے، اور وہ لوگ عام طور پر درہم اور دینار کے پرستار ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مقابلے پر نہ آ جائیں. وہ دلوں سے تو آپ کو ضرور محبت کرتے ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی. حضرت حسین نے ان کی نصیحت کو شکریہ کے ساتھ سنا اور فرمایا کہ میں آپ کی رائے کا خیال رکھوں گا. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے. انہوں نے کہا آپ کے رائے بارے میں کیا سن رہا ہوں، آپ کوفہ جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں بس آج کل میں نکلنے والا ہوں. انہوں نے کہا آپ ایسی قوم کے اوپر پاس جا رہے ہیں جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہرگز مت جائیں، اور بالکل بھی آپ مت جائیں. انہوں نے کچھ اور مشورے دیے. حضرت حسین نے فرمایا کہ اچھا میں استخارہ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ مشورہ کریں گے، بات ہوگی بھی، جو سمجھ میں آئے گا عمل کروں گا. اگلے دن حضرت عبداللہ ابن عباس دوبارہ آ گئے، کہنے لگے کہ حضرت حسین مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، آپ جا رہے ہیں، میری بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ بالکل مت جائیں، مجھے اہل بیت کی ہلاکت کا شدید خطرہ ہے، یہ اہل عراق اہل کوفہ شدید بے وفا لوگ ہیں، آپ بالکل مت جائیں، آپ مکہ میں قیام کریں، آپ یہاں کے ایک سردار ہیں، آپ یہاں عزت اور عافیت سے رہیں. اگر آپ نے جانا ہی ہے تو ان لوگوں کو خط لکھیں کہ پہلے اپنے امیر کو اور اپنے حکمرانوں کو جو یزید کے یہاں ان کو وہاں سے نکالو، پھر آپ جائیں، ورنہ آپ ہرگز نہ جائیں. اور اگر آپ نے مکے سے ہی جانا ہے تو خدا کے لیے پھر میری یہی بات مان لیں، کوفہ نہ جائیں، یمن چلے جائیں، وہاں آپ عافیت کے ساتھ رہیں گے، ان معاملات سے ہٹے رہیں گے. آپ مت جائیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ بہت برا معاملہ کریں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ساری باتوں کو سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں آپ کی نصیحت اچھی ہے، خیر خواہی کی بنیاد کے اوپر ہیں، اور لیکن اب میں عزم کر چکا ہوں کوفہ جانے کا، اب مجھے جانا ہے، اب آپ مجھے نہ روکیں، میری طبیعت اب یہاں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے جانا ہی ہے. تو سب سے آخری بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا کہ اچھا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں خدا کے لیے پھر چند لوگوں کو ساتھ لے جائیں، بیوی بچوں کو عورتوں کو تو مت لے کے جائیں، ان کو تو یہاں چھوڑ جائیں، وہاں آپ کے ساتھ بہت تکلیف والا معاملہ ہونا ہے، ان کو تو یہاں چھوڑ جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی عورتوں کے سامنے قتل کیے جائیں. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس واپس چلے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے نزدیک خلافت کو مٹتا ہوا دیکھ رہے تھے، وہ دین کی اہم ضرورت کو سمجھتے ہوئے کہ خلافت نبوت کے طریقے پر رہے، تو وہ اس مقصد کی اہمیت کی وجہ سے انہوں نے ارادہ جو کیا ہوا تھا نکلنے کا، اور
اسی پہ قائم رہے اور مدینہ کوفہ کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم تھا عامر ابن سعید۔ ان کو جب روانگی کے لیے خبر ملی تو چند لوگوں کو روکنے کے لیے بھیجا۔ حضرت حسین نے واپسی سے انکار فرمایا اور واپس نہ ہوئے اور آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں حضرت حسین جب کوفہ کی طرف جا رہے تو ایک شاعر تھا، فرزدق اس کا نام تھا، وہ عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا اور حضرت حسین سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھنے لگا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حسین نے یہ نہیں جواب دیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، پوچھا تم عراق کے بارے میں، کوفہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو فرزدق جو شاعر تھا اس نے کہا اچھا ہوا آپ نے ایک واقف حال تجربہ کار سے بات پوچھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اہل عراق کے قلوب، اہل عراق کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو یہاں بھی ان کو یہی میسج ملا۔ یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا ہم پاکستانیوں کا بھی شاید ایسا ہی حال ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہو لیکن ووٹ کبھی علماء کو نہیں دیتے۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ پاکستان میں، مملکت خداداد پاکستان میں نظام حکومت اسلامی بن جائے لیکن علماء کو ہم نے ووٹ نہیں دینا۔ تو یہ ہمارا وہی حال مجھے لگتا ہے۔ بہرحال اب حضرت حسین کا سفر جاری ہے تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسین کی روانگی کی خبر پائی تو ایک خط لکھا اور اپنے بیٹوں کو روانہ کیا کہ تیزی سے جاؤ ان کے پاس، ان کو روکو۔ اور وہ خط میں ان کا مضمون یہ تھا، میں خدا کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں، میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں، میں خیر خواہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ سارے اہل بیت کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، خدا نہ خواستہ آج آپ ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، آپ مسلمانوں کے پیشوا ہیں، ان کی آخری امید ہیں، آپ چلنے میں ذرا تیزی نہ کریں، رکیں، میں پیچھے پیچھے خود بھی آ رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن جعفر نے اپنے بیٹوں کو تو اپنا یہ خط لکھ کے بھیجا، اور دوسری طرف انہوں نے کیا کیا کہ وہ مکہ کے جو والد تھے عمر ابن سعید، ان کے پاس گئے، کہا کہ مجھے حضرت حسین کے لیے امان کا خط لکھ کے دو کہ تم عزت کرو گے، تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، ان کا خیال رکھو گے، میں جا کے ان کو لے کے آتا ہوں۔ عمر ابن سعید نے خط لکھ دیا اور اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید کو بھی بھیج دیا کہ جاؤ ان کو لے آؤ۔ عبداللہ ابن جعفر آتے ہیں اور یحییٰ ابن سعید والی مکہ کا بھائی ان کے ساتھ ہے، اور کہتے ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ لوٹ جائیں، وہاں آپ کے سامنے سوائے قتل کے اور ہلاکت کے کچھ بھی نہیں، خود بھی جو ہے وہ شہید ہوں گے اور لوگ بھی جان سے جائیں گے، آپ واپس آ جائیں، اہل عراق اور کوفہ آپ کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کریں گے۔ یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، کہنے لگے کہ جب عبداللہ ابن جعفر نے اتنا اصرار کیا، والی مکہ کا امان نامہ دکھایا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ کی طرف سے مجھے ایک حکم دیا گیا ہے، بس میں اس حکم کو پورا کرنے میں جا رہا ہوں، چاہے میرے اوپر کچھ بھی گزر جائے۔ عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا اچھا بھئی وہ خواب کیا ہے، خواب ہی ہمیں بتا دیں۔ کہنے لگے وہ نہ میں نے کبھی کسی سے بیان کیا ہے، نہ کسی سے بیان کروں گا، یہاں تک کہ میں اللہ سے جا کے مل لوں۔ بالآخر ان تمام مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے رہے۔ ابن زیاد جو کوفہ پر اسی لیے مقرر کیا گیا تھا کہ حضرت حسین کے مقابلے میں شخص سخت تھا، اس نے اپنے پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلے کی تیاری کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کو ایک خط لکھا اور اپنے قاصد بھیجا کہ بھئی دیکھو میں قریب آ گیا ہوں، میں آنے لگا ہوں، اور جس کام کے لیے تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا میری اس میں مدد کرو۔ قیس، جب ان کا قاصد کا نام تھا قیس، جب یہ کوفہ پہنچا، اب انٹیلیجنس ابن زیاد کی حرکت کر رہی تھی، لوگوں سے ملنے سے پہلے یہ پکڑا گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے اس خط کو بھی دیکھا اور اس کے بعد اس قاصد کو کہا کہ تم میرے محل کی چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت حسین کو برا بھلا کہو اور اس طرح کی باتیں کرو ورنہ تمہاری جان میں مار دوں گا۔ یہ جو قاصد تھے قیس، ایک دلیر آدمی تھے۔ یہ قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بآواز بلند کہا، اے اہل کوفہ، میں امام حسین ابن علی کی طرف سے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کے بیٹے کی طرف سے آیا ہوں، اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہیں، میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا آگے بڑھ کر استقبال کرو۔ اس کے بعد انہوں نے ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور حضرت علی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد
اس قاصد کے اس دلیرانہ طریقے کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور فوری طور پر حکم دیا کہ یہی محل کی اونچائی سے نیچے پھینک دو۔ ان کو نیچے پھینک دیا گیا تو وہ قاصد جو تھے قیس، وہ نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب حضرت حسین کوفہ کی طرف بڑھے جا رہے تھے، راستے میں اچانک ایک جگہ عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ اب عبداللہ ابن مطیع نے بھی کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں، آپ مت جائیں۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے کہا مجھے آگے جانا ہے۔ اب مسلم ابن عقیل نے محمد ابن اشعث کو جو کہا تھا نا کہ میرے قتل کی اطلاع اور حالات کی تبدیلی کی اطلاع پہنچائی جائے، تو حضرت حسین آگے بڑھ رہے تھے۔ جب مقام ثعلبیہ پہنچے، ثعلبیہ، تو وہاں پر محمد ابن اشعث کا قاصد بھی پہنچا اور بھی مختلف ذرائع سے یہاں پر آپ کو خبر ملی کہ مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا اور وہاں کے حالات اب بدل گئے ہیں۔ یہاں مقام ثعلبیہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض ساتھیوں نے اصرار کیا ان کے کہ آپ واپس چلیں، ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے، معاملہ آگے زیادہ خراب ہے۔ جیسے ہی بعض ساتھیوں نے اصرار کیا تو بنو عقیل جو تھے نا، مسلم ابن عقیل کے رشتہ دار، وہ کھڑے ہو گئے، ہم قصاص لیں گے، ہم بدلہ لیں گے یا اپنی جان دے دیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ساری بات کو سننے کے بعد کہا کہ مسلم ابن عقیل کے بعد تو زندگی بھی بے مزہ ہے، ہم سفر کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آگے جائیں گے۔ یہ لوگ آگے چلتے رہے، راستے میں جہاں جہاں ان کا پڑاؤ ہوتا، لوگ ان سے ملتے، دیکھتے، ان کے ساتھ ہو جاتے، ان کا مقصد معلوم کرتے، تو یہ قافلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک مقام ہے زیالہ، جب مقام زیالہ پر پہنچے تو وہاں معلوم ہوا کہ آپ کے رضائی بھائی جن کو کسی غرض سے مسلم ابن عقیل کے پاس بھیجا گیا تھا، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جب یہ ساری خبریں پہنچی نا تو مقام زیالہ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سارے ساتھیوں کو، جو مکے سے بھی آئے تھے، جو راستے میں جگہ جگہ سے جمع ہوتے جا رہے تھے اور تعداد بہت بڑھ گئی تھی، ان سب کو کہا کہ دیکھو کہ کوفہ کے اندر حالات بدل گئے، ان لوگوں نے عہد و پیمان توڑ دیے، میں کسی کی ذمہ داری، کسی کے سر کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا، تم میں سے ہر شخص آزاد ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، جو رہنا چاہے رہے، ہمیں تو آگے بڑھنا ہے۔ تو جیسے یہ اعلان ہوا تو راستے میں جتنے لوگ آئے تھے نا، یہ سارے کے سارے واپس چلے گئے، ایک بھی ساتھ نہ رہا، اور جو مکے سے ساتھ آئے تھے وہ سارے کے سارے ساتھ رہے، اور یہ لوگ آگے حضرت حسین کے ساتھ بڑھتے رہے۔ یہاں سے روانہ ہو کے اگلا مقام تھا عقبہ، وہاں پہ ایک عرب ملے اور انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، آپ لوٹ جائیں، آپ نیزوں، بھالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے یا آپ کے ساتھ برا کریں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ اب یہ بات نہیں رہی، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اس طرح کے معاملات چلتے رہے، آگے چلتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی چل رہے تھے، تو اب کیا ہوا کہ 1000 کی فوج کا سامنا ہو گیا۔ حر ابن یزید 1000 کی فوج لے کے حضرت حسین کے پیچھے آ رہا تھا۔ اب اس مقام کے اوپر دوپہر کا وقت تھا، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، دونوں لوگ آمنے سامنے ہو گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سب ساتھیوں کو کہا خوب سب لوگ پانی پی لو، اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، اور ایک پہاڑی کے قریب انہوں نے پناہ گاہ بنا لی کہ یہاں سے ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ اب حر ابن یزید سامنے آیا اور آ کے وہ ٹھہر گیا، جنگ شروع نہیں کی۔ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو کہا اذان دو، اذان دی گئی، سب نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ اب حضرت حسین نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی، اور اس میں یہ کہا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے میں اپنا یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا تھا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور تمہارے وفود نہیں پہنچے، اور جن میں نے بیان کیا تھا کہ میرا کوئی، جس میں تم لوگوں نے کہا تھا کہ آئیں، ہمارا کوئی امام اور رہبر نہیں۔ ہاں اگر تمہاری رائے بدل گئی ہے، اے کوفہ والو، تمہاری رائے بدل گئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں واپس چلا جاتا ہوں، اگر رائے قائم ہے تو میں آ چکا ہوں، اب میرا ساتھ دو۔ تقریر سن کر وہ سب لوگ خاموش رہے۔ نماز کا وقت آ گیا۔ اب حضرت حسین نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ اپنی الگ نماز ادا کرو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ حر ابن یزید نے کہا نہیں، ہم آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے۔ تو دوست اور دشمن دونوں نے ظہر کی نماز اکٹھے ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر جنگ شروع نہیں ہوئی، اور حر ابن یزید جنگ چاہتا بھی نہیں تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ عصر کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور خطبہ دیا، اور اس میں کہا کہ تم ہمارے حق کو پہچانو، اور میں تو تمہارے ہی کہنے پر آیا ہوں، اگر تم اپنی باتوں سے مکر گئے ہو تو مجھے بتاؤ، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اب حر بن یزید نے کہا
کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ آپ کس خطوط کی بات کر رہے ہیں اور کس وفد کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو نہیں لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 2 تھیلے نکلوائے جس میں اہل کوفہ کے خطوط بھرے ہوئے تھے، جس میں تھا کہ آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں۔ حر ابن یزید نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو یہ ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ آپ کو کوفہ نہ پہنچنے دیں اس طریقے سے، اور آپ کو گرفتار کر کے لانے کا حکم ہے۔ حضرت حسین نے کہا ایسے تو گرفتاری میں نہیں دے سکتا، ایسی زندگی سے تو پھر موت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور سارے واپس مکہ کی طرف لوٹ جائیں۔ حر ابن یزید نے کہا اب یہ نہیں ہو سکتا، آپ واپس نہیں جا سکتے، آپ کو آگے ہی چلنا پڑے گا، ہاں آپ گرفتاری دے دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بعد میں پھر حر ابن یزید نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، لڑنا تو میں بھی نہیں چاہتا، آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیں کہ جو نہ مدینہ جاتا ہو نہ کوفہ جاتا ہو، کوئی اور راستہ ہو، میں پیچھے پیچھے رہتا ہوں، ساتھ ساتھ رہتا ہوں، میری بھی مجبوری ہے، لیکن میں اب ابن زیاد کو خط لکھوں گا کہ بھئی معاملے کا کوئی اور حل پیدا کیا جائے کہ وہ نہیں آ رہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا خطبہ دیا، یہ حسینی خطبہ ہے۔ فرمایا اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دے، نبی کی سنت کی مخالفت کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ بربریت کا معاملہ کرے، اور یہ شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھ کر، اس کے قول اور فعل کو دیکھ کر اس کی مخالفت نہ کرے، تو یہ اس کی حمایت کرنے والا اسی بادشاہ کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا، غور کیجئے حسینیت کیا ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو ابھی تو کافی تفصیل باقی ہے، آج ذرا لیٹ ہو جائے گا معاملہ انشاءاللہ، لیکن بات پوری آج ہی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت حسین نے فرمایا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ یزید اور اس کے امراء اور حکام شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، زمین میں انہوں نے فساد پھیلا دیا، حدود الہیہ کو معطل کر دیا، اسلامی بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا، اور کہا کہ میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں کہ تم میری مدد کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو، وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ تم نے یہی کام میرے باپ حضرت علی کے ساتھ کیا، میرے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا، اور میرے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کے ساتھ تم یہ سارا کچھ کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا فریب اور دھوکے میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود اپنی آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ حر ابن یزید نے خطبہ سن کے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کو قتل اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ اگر کوئی نیکی اور خوف خدا کے ساتھ قتل کر دیا جائے، یہ شخص یقیناً بہتر ہے کہ بعد میں تمہاری جو زندگی ذلت و رسوائی والی ہوگی۔ اسی حال میں آپ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، 4 آدمی کوفہ سے حضرت حسین کے مددگار آئے، 4 آدمی کوفہ سے حضرت حسین کے مددگار پہنچے، جن کا سردار ترما ابن عدی تھا۔ حر ابن یزید نے پہلے تو ملاقات نہیں کرنے دی، لیکن بعد میں ملاقات بھی کرنے دی، اور ترما ابن عدی نے آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کی قوت کو دیکھا تو یہ کہا آپ کے ساتھ نہ کوئی قوت ہے، اور یہ جو 1000 کا لشکر ابھی ہے یہ اکیلا بھی آپ لوگوں کی قوت سے بہت کہیں بڑا ہے، آپ تو ان کے مقابلے کی ہمت نہیں کرتے، پیچھے تو میں بہت بڑا لشکر دے کر آیا ہوں، آپ کو واپس چلے جانا چاہیے۔ یا پھر یہ کہ اس نے ترما ابن عدی نے ایک مشورہ دیا، کہا کہ میں آپ کو اپنے پہاڑ پہاڑ کا نام ہے آجا، میں وہاں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ادھر آ جائیں، وہ ایک محفوظ قلعے کی مانند ہے، اور ہم نے وہاں پہ غسان کے بادشاہوں سے اور دنیا کے مختلف بادشاہوں سے وہاں لڑائی کی اور ہمیشہ کامیاب ہوئے، آپ یہاں سے آجا پہاڑ کی طرف تشریف لے جائیں، وہاں محفوظ رہیں، 10 دن کے اندر اندر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 20,000 ایسے بہادر نوجوان آپ کو دوں گا کہ جن میں سے کسی ایک کی آنکھ میں روشنی باقی رہے گی، وہ اپنی جان دینا گوارا کرے گا، آپ کے اوپر آنچ آنے نہیں دے گا، ایسے 20,000 وفادار لوگوں کو میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا، آپ آگے نہ بڑھیں، آگے بڑھنے میں زندگی نہیں موت کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت حسین نے اس آفر کو سنا اور کہا کہ اللہ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، اور کہا کہ ہمارے اور حر ابن یزید کے درمیان ایک بات ہو چکی ہے کہ ہم نے ایک نیا راستہ لینا ہے،
تو میں آپ کی اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ ترما ابن عدی رخصت ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ کے لیے کمک لے کر آتا ہوں اور لوگوں کو لے کر آتا ہوں۔ وہ کمک لے کر آئے بھی، لیکن راستے میں ان کو ایک اطلاع ملی کہ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، تو وہ واپس تشریف لے گئے۔ انہوں نے روزہ کھولنا ہے، بس آسانی سے روزہ کھول لیں تاکہ بیان کے بعد پھر مزید جو چیز ہوگی بیان کو جاری رکھیں۔ ٹائم ہو گیا؟ بسم اللہ۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلتے رہے اور نصر بنی مقاتل تک پہنچ گئے۔ وہاں آپ کو ذرا غنودگی آئی، اور غنودگی کے بعد آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے، پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی گھڑ سوار میرے پیچھے آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لگتا ہے کہ ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ ہماری موت کی ہی خبر اس خواب میں مجھے دی گئی۔ صاحبزادے نے عرض کیا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی ہم سب حق کے اوپر ہیں۔ صاحبزادے نے کہا پھر ہمیں کیا ڈر ہے جب ہم حق پر مر رہے ہیں؟ حضرت حسین خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نینوا کی طرف مقام نینوا پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب انتظار کرنے لگے۔ اس سوار نے آ کر حر ابن یزید کو سلام کیا اور حضرت حسین کو سلام نہ کیا، اور ایک خط حر کو پہنچایا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس وقت تمہیں میرا خط ملے تم حضرت حسین کے اوپر میدان تنگ کر دو، کھلے میدان کے سوا کہیں پناہ نہ دو، اور ایسی جگہ لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو۔ میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے جب تک تم میرے اس حکم کی تعمیل نہ کرو گے تمہارے سر کے اوپر مسلط رہے گا۔ جب یہ سب کچھ ہوا، حضرت حسین کے ساتھیوں میں سے زہیر ابن القیس نے عرض کیا امام حسین کو، عرض کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی پہلے سے زیادہ مشکل ہو رہی ہے، ابھی 1000 کا لشکر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے لڑائی اختیار کر لیں، بعد میں آنے والے زیادہ بڑے ہوں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہل میری طرف سے نہیں ہوگی، میں ہرگز پہل نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو مجبور کر کے 4000 لوگوں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ عمر ابن سعد نے بہت چاہا کہ مجھے اس طرف نہ بھیجا جائے، لیکن ابن زیاد نے مجبور کر کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر ابن سعد جب یہاں پہنچا تو حضرت حسین سے ملا اور کہنے لگا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوری بات تفصیل سے بتا دی، کہا کہ میں تو اہل کوفہ کا بلایا ہوا ہوں، اب اگر ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حضرت حسین اب واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت حسین کے سامنے ایک ہی بات رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر لیں گے پھر ہم غور کریں گے کہ کیا کیا جائے۔ اور عمر ابن سعد کو حکم دیا کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے اوپر پانی کو بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے، چنانچہ ان کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے۔ حضرت حسین نے اپنے بھائی عباس ابن علی کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ پانی لانے کے لیے جب گئے تو ان کی چھوٹی سی ایک لڑائی بھی ہوئی پانی لانے اور نہ لانے کے اوپر، لیکن یہ لوگ پانی لانے میں 20 مشقیں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب عمر ابن سعد نے حضرت حسین کے پاس پیغام بھیجا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو آپ ہمارے ساتھ ملاقات کیجئے، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں تاکہ ہم سب کے سامنے کھل کے بات کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے پر یہ 3 باتیں رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک قبول کر لیں، جو چاہے اختیار کر لیں۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، میں مکہ چلا جاتا ہوں، میں نہیں لڑتا۔ نمبر 2، یا مجھے یزید کے پاس بھیج دو، 1 to 1 میری ملاقات ہو، پھر میں اور وہ آپس میں بات کر کے جو بھی معاملہ طے کریں، مجھے اپنا معاملہ یزید سے طے کرنے دو۔ نمبر 3، یا مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، وہاں جو لوگوں کا حال ہوگا اسی کے اوپر میں زندگی گزار لوں گا۔ عمر ابن سعد نے حضرت حسین کی یہ تقریر سنی، پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ کو بجھا دیا اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ان باتوں کے اوپر تیار ہیں جس سے آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لڑائی کو اختیار نہ کریں اور صلح کی طرف قدم بڑھائیں۔ ابن زیاد کے پاس جب عمر ابن سعد کا یہ خط پہنچا
وہ بھی متاثر ہوا اور اس نے اس خط کی بات کو قبول کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو قبول کر لیں۔ جیسے ہی ابن زیاد نے اس بات کو سوچا اور اظہار کیا تو وہاں شمر ذی الجوشن جو تھا دشمن خدا، اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کرنے لگیں؟ آپ امام حسین کو وقت دیں گے، وہ دوبارہ قوت پا کر آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے، ابھی ہر طریقے سے آپ کے کنٹرول میں معاملہ ہے، تو آپ ان کو یہ نہ کریں۔ اور عمر ابن سعد کے بارے میں تو مجھے معلوم ہوا، رات کو چھپ چھپ کے وہ ملتا ہے، مجھے تو اس میں عمر ابن سعد کی سازش لگ رہی ہے، آپ ہرگز ایسا فیصلہ نہ کریں، ابھی سب کچھ آپ کے پاس ہے، پانی بند ہو گیا اور اب آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، اس وقت یہ آپ جو ہے وہ نرمی نہ دکھائیں۔ تو ابن زیاد نے شمر کی اس رائے کو قبول کیا اور فوری طور پر شمر ذی الجوشن کے ہاتھ ہی عمر ابن سعد کو یہ خط بھیجا کہ ابن سعد، تم نے اگر حکم کی تعمیل نہ کی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور شمر کو اس لشکر کا امیر بنا دیا جائے گا۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کے نام خط لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا چاہتے ہیں اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں یہاں پہنچا دو، ورنہ ان کو قتل کرو، ان کی لاش کا مسئلہ کرو، یہ اسی بات کے مستحق ہیں، قتل کے بعد گھوڑے ان کے اوپر دوڑاؤ، ان کی لاشوں کو روندنا بھی تمہارا کام ہے، اگر تم نے حکم کی تعمیر کی تمہیں انعام ملے گا ورنہ سزا۔ شمر یہ حکم لے کے جب روانہ ہونے لگا، ابن زیاد کا یہ حکم لے کے شمر ذی الجوشن جب روانہ ہونے لگا عمر ابن سعد کی طرف، تو اس نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں میرے 4 پھپھی زاد ہیں، آپ ان کے لیے مجھے امان لکھ دیجئے کہ ان 4 کو امان دی گئی، باقی سب کو آپ جو چاہے کریں۔ ابن زیاد نے ان 4 کے نام امان نامہ لکھ دیا۔ شمر جو ہے یہ عمر ابن سعد کے پاس پہنچا اور کسی طریقے سے اپنے 4 کزنز کو خط بھجوا دیا، اطلاع بھجوا دی کہ تم 4 کو امان دے دی گئی، تم آ جاؤ، باقی کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ ان 4 حضرات نے، ان 4 بزرگوں نے جب ان کو شمر کی طرف سے یہ امان ملی تو ان 4 نے ایک ہی بات کہی کہ بدبخت ہمیں امان دیتا ہے اور اللہ کے نبی کے بیٹے کو امان نہیں دیتا، ہمیں تمہارے امان کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کی امان ہمارے لیے کافی ہے، تجھ پر بھی لعنت اور تیری اس امان کے اوپر بھی لعنت۔ خیر شمر یہ خط لے کر عمر ابن سعد کے پاس پہنچا تو اس شمر کو دیکھ کر اور ساری باتوں کو دیکھ کر عمر ابن سعد سمجھ گیا کہ بھئی یہ صورت جو ہے اس لیے عمل میں آئی ہے کہ شمر نے ہی ابن زیاد کو یہ مشورے دیے اور ایک معاملہ جو صلح کے اوپر ختم ہو رہا تھا دوبارہ قتل کی طرف یہ لے آیا۔ شمر ذی الجوشن اس محاذ کے اوپر محرم کی 9 تاریخ کو پہنچا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ اونگ ان کو آ گئی، پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آواز سنی تو دوڑی، پوچھا تو حضرت حسین فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ حسین اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ بات سنتے ہی، پیغام سنتے ہی حضرت فاطمہ کی جو بیٹی تھیں حضرت زینب بنت فاطمہ یہ رونے لگیں۔ حضرت حسین نے تسلی دی۔ اسی حالت میں یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ شمر کا لشکر سامنے آ گیا اور آپ کے بھائی عباس آگے بڑھے اور شمر سے گفتگو ہوئی۔ شمر نے کہا کہ میں بلا تاخیر فوری طور پر اعلان جنگ کرتا ہوں، مجھے لڑائی کرنی ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج ایک رات مجھے دے دیں، اس رات میں اللہ کی عبادت کروں گا، کچھ وصیت کروں گا، کچھ دعا کروں گا، استغفار کروں گا، آج کی رات مجھے دے دیں، کل صبح ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ شمر اس کے لیے تیار ہو گیا۔ اب اگلا دن تھا 10 محرم کا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد جب جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو جنگ سے پہلے ایک خطبہ دیا جس میں کوفہ والوں کو کہا کہ میں تو تمہاری دعوت پر آیا تھا، اب اگر تم دعوت سے پھر گئے ہو تو ہمیں واپس جانے دو۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آپ نے باتیں بتائیں اور کہا کہ دیکھو تم نہیں جانتے کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو جنت کی سردار ہے، میرے لیے نبی علیہ السلام نے جنت کے سردار کا لقب دیا، کیا تم میرے باپ، میری ماں، میرے اور میرے بھائی کے مقام کو نہیں جانتے؟ تمہارے اندر ابھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو جانتے ہیں، اور تمہارے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے خطوط میرے پاس آئے، جن کی دعوت پر میں آیا۔ انہوں نے چند بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے خطوط میرے پاس موجود ہیں، خطوط تمہیں دکھا دیے جائیں گے۔ بہرحال آپ نے ان کو
نصیحت بھی کی، سمجھایا بھی، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ اور اس کے بعد حر ابن یزید، جب عمر ابن سعد نے اپنے لشکروں کو 4 حصوں پر جو ہے وہ تیار کیا، اور ایک حصے کا جو سردار تھا حر ابن یزید تھا، جو کافی دنوں سے حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور یہ جنگ نہیں چاہتا تھا، جب عین جنگ کا موقع ہوا اور اس نے دیکھا کہ یہ دونوں طرف جنگ کے لیے لوگ تیار ہو چکے اور ابن زیاد، شمر اور عمر ابن سعد یہ جنگ ہی کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے اپنے گھوڑے کو لیا، حضرت حسین کے قریب ہو کے کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے واپس جانے کی اجازت مانگی تھی، میں نے آپ کو منع کر دیا، آج مجھے اس کا غم بھی ہے اور افسوس بھی ہے، کاش اس وقت میں نے آپ کو جانے دیا ہوتا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے، معاملہ یہاں پہنچ جائے گا، اگر اس کا مجھے اندازہ ہوتا تو میں یقیناً آپ کو جانے دیتا، آپ کو نہ روکتا، لیکن اب اس کی توبہ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں آپ کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان اللہ کو دے دوں۔ تو یہ ادھر آ گیا۔ اس کے بعد جب یہ معاملات ہوئے تو عورتوں کی طرف سے کچھ رونے کی آواز آئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان کو کہو کہ یہ خاموش ہو جائیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کو خطاب بھی کیا اور ان کو بہت کھل کے بتایا کہ دیکھو تمہارے کہنے کے بعد ہی میں آیا ہوں۔ جب یہ خطاب بڑھا اس کے بعد زبیر ابن یقین بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی لوگوں کو نصیحتیں کی کہ تم سمجھ لو کہ تم ابن زیاد کے لیے یہ سب کچھ کرنے لگے ہو، ابن زیاد بھی تمہارا وفادار نہیں، وہی تمہیں تکلیفیں پہنچانے والا ہے۔ تو زہیر ابن قیس نے بہت کچھ سمجھایا کہ ظالموں اب بھی ہوش میں آ جاؤ، فاطمہ کے بیٹے کو ترجیح دے دو ایک زانیہ کے بیٹے سے، ابن زیاد کی ماں کو زانیہ کہا، وہ واقعی ایسی ہوگی کہ تم کیا کرتے ہو، کس ماں کے بیٹے کو اختیار کر رہے ہو اور کس عظیم ماں کے بیٹے کو تم چھوڑتے ہو۔ جب یہ گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر تھا بدبخت جس نے پہلا تیر چلا دیا، اور اس کے بعد حر ابن یزید توبہ طائب ہو کر حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے بھی اہل کوفہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ اب حر ابن یزید کے اوپر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے، حضرت حسین کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے، حضرت حسین کے بھی کئی ساتھی شہید ہو گئے۔ حر ابن یزید نے حضرت حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم ابن عجوسہ یہ زخمی ہو کر گر گئے تو ان کے ساتھی ان کے قریب آئے، کہنے لگے تمہیں جنت کی بشارت ہو، اگر کوئی وصیت ہے تو مجھے کر دو۔ کہنے لگے میری وصیت یہ ہے کہ جب تک تمہاری آنکھ میں روشنی باقی ہے حضرت حسین کو زخمی نہ ہونے دینا، ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شقی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا پر حلہ بول دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھیوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کوفہ کے جس لشکر کے جس طرف حضرت امام حسین بڑھتے تھے وہاں سے لوگ پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ عروہ ابن قیس سے جب یہ حالت دیکھی تو عمر ابن سعد سے مزید کمک طلب کی، اور وہاں سے پھر 500 لوگ مزید بھیجے گئے، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، اور دشمن کے دستے حضرت حسین کے قریب ہو چکے تھے۔ ابو شمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز پہلے ادا کر لوں، ظہر کی نماز ادا کر کے اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں، پروردگار کے سامنے پیش ہوں۔ حضرت حسین نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے روک دو، ہمیں ظہر کی نماز ادا کرنے دو، لیکن اس وقت یہ آواز کسی نے نہ سنی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نماز کا موقع نہ فراہم کیا گیا، تو انہوں نے صلاۃ الخوف ادا کی۔ اس موقع یہ ہے حسینیت کہ نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی۔ آدھی جتنے بھی لوگ بچ گئے تھے ان میں سے آدھوں کو مقابلے پہ کھڑا کیا، آدھوں نے نماز ادا کی، پھر دوسرے آدھے گئے، پھر دوسروں نے نماز آ کے ادا کی۔ اس طریقے سے اللہ کا حق ادا کیا، جب تیر بھی برس رہے تھے تلواروں کے سائے میں حق ادا کیا اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد دوبارہ پھر قتال شروع ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ لوگ پہنچ چکے تھے، حنفی حضرت حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو گئے۔ اس وقت زہیر ابن القیس نے حضرت حسین کی مدافعت میں سخت طور پہ لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین کے بعد چند لوگ باقی رہ گئے تھے، باقی سارے کے سارے شہید ہو چکے تھے۔ جو چند باقی رہ گئے تھے ان سب جانثاروں کی، وفاداروں کی ایک ہی خواہش تھی
کہ حضرت حسین کی حفاظت کرتے کرتے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو جائیں، اور ہر شخص نہایت شدت اور شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اتنے میں حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر آگے بڑھے، کہنے لگے میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی ہم رسول اللہ سے قریب تر ہیں۔ وہ آگے بڑھے، کمبخت مرہ نے ان کو نیزہ باندھ کر گرا دیا۔ کچھ اور بدبخت لوگ آگے بڑھے اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے خدا اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھے شہید کیا، یہ لوگ اللہ کے معاملے میں کیسے بیوقوف ہیں، تیرے بعد اب میری زندگی بھی پرخار ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر اس خیمے کی طرف رکھی جہاں اور لاشیں بھی تھیں۔ عمر ابن سعد نے قاسم ابن حسن جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے ان کے سر کے اوپر تلوار ماری، وہ گرے۔ ان کی زبان سے نکلا اے میرے چچا۔ حضرت حسن دوڑ کر ان کو سنبھالا اور ان کی لاش بھی شہید ہو چکے تھے، ان کو بھی جو ہے وہاں شہداء کے ساتھ لٹا دیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو لے کر آئے اور اپنے کندھے پر اٹھایا اور اپنے باقی شہداء کے ساتھ رکھ دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا ہو گئے، بے یار و مددگار ہو گئے، لیکن ابھی بھی دشمن کی ہمت نہیں تھی کہ ان کی طرف بڑھتے۔ جب بھی دشمن آگے بڑھتے یہ مقابلہ کرتے، وہ پیچھے ہٹ جاتے، بھاگ جاتے، اور بہت سارے دشمن ان کے قتل کو اپنے سر پہ لینا بھی نہ چاہتے تھے، اس عظیم بدبختی کو اپنے سر پہ لینا بھی نہ چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب مالک ابن نصیر آگے بڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس حالت میں آپ نے چھوٹے بیٹے اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا، اپنی گود میں بٹھایا۔ بنی اسد کے ایک بدنصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ اس معصوم بچے کا خون لے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر بکھیر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ ان ظالموں سے تو ہی میرا انتقام لے، ہمارا انتقام لے۔ حضرت حسین کی پیاس شدید حد تک پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین ابن نمیر نے آپ کے منہ کے اوپر نشانہ کر کے جو تیر پھینکا وہ آپ کو لگا اور آپ کے مبارک منہ سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی لے کر حضرت حسین کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات تھی، پیاس کی شدت، زخموں کی شدت اور اپنی اولاد اور قریبی رفقا کی شہادت کے باوجود اتنی ثابت قدمی کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ ابھی بھی جدھر آگے بڑھتے تو وہ لوگ پیچھے ہٹتے تھے، حضرت حسین پیچھے نہیں ہٹا کرے، نہ پیچھے ہٹے وہی ہٹ جایا کرتے تھے جو ایک ایک قطرے کے اس وقت جو ہے پیاسے تھے، اور جدھر وہ رخ کرتے تو وہ مسلح لوگ دور بھاگ جاتے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ اس طرح حل نہیں ہو رہا تو اس نے سب کو آواز دی کہ سارے مل کے اکٹھے حملہ کرو۔ ان سب لوگوں نے، ان بدبختوں نے جب حملہ اکٹھے کیا، نیزوں سے اور تلواروں سے اکٹھا حملہ کیا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان لوگوں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی ابن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ دو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے، نہ کاٹ سکا۔ پھر شقی و بدبخت سنان ابن انس نے یہ کام انجام دیا اور آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن کے اوپر تھے اور نیزوں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر یعنی حضرت زین العابدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ شبر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا تو حمید ابن مسلم نے کہا کہ بچے کو قتل نہ کرو جو بیمار بھی ہے، تو بہرحال ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ابن زیاد کا حکم یہ تھا، ابن زیاد بدبخت کا حکم یہ تھا کہ قتل کے بعد لاشوں کو گھوڑوں کے نیچے رون دیا جائے، تو عمر ابن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ کام بھی کر دیا۔ جنگ کے خاتمے پر مقتولین کی جب تعداد شمار کی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاتے ہوئے 72 حضرات اہل بیت کے شہید ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ تفصیلات باقی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی اتوار کو کر لیں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔